بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے موضوع قرآن کریم گمان اور خوش فہمیاں آپ کی خدمت میں موضوع پیش کیا جا رہا تھا۔ گزشتہ درس میں ہم نے قرآن کریم کی اس آیت کو موضوع سخن قرار دیا تھا کہ سورہ نساء آیت نمبر 60 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ لوگ ایمان لے آئے ہیں ہر اس چیز پہ جو آپ پر نازل ہوئی، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی تھی، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن وہ چاہتے کیا ہیں کہ وہ طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں، وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ حکم انہیں دیا گیا تھا کہ وہ انکار طاغوت کریں، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ انہیں دور کی گمراہی میں گمراہ کر دے، دور کی گمراہی میں مبتلا کرے۔ قرآن کریم نے طاغوت کے جس طرح سے اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نفی کی ہے کہ رجوع کرنے کی، کہ اس کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے معاملات زندگانی میں، اسی طرح سورہ ہود آیت نمبر 113 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اس آیت کریمہ میں بھی آپ نے دیکھا کہ ترکن یعنی اعتماد، رجوع کے معنی میں آتا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے ظلم کیا اپنے اوپر، یعنی گناہ جنہوں نے انجام دیے، ان کی طرف تم مت رجوع کرو، ان پہ مت اعتماد کرو۔ اور الکافی میں اسی آیت کے ضمن میں ایک روایت بھی وارد ہوئی ہے کہ جس میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عز و جل کسی فرمان کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال هو الرجل یأتی السلطان، کہ اس سے مراد وہ شخص ہے، یعنی جو ظالمین کے اوپر اعتماد کرنے سے مراد کیا ہے، ایک ایسا شخص جو سلطان یا حکمران کے پاس آتا ہے، فیحب بقاءہ، اور وہ اس وقت تک اس کو باقی دیکھنا چاہتا ہے، الی ان یدخل یدہ الی کیسہ فیعطیہ، کہ حکمران اپنی جیب میں یا اپنے تھیلی میں ہاتھ ڈالے اور اسے کوئی پیسہ دے دے، چاہے اتنی مقدار، بے شک اس کے بعد زندہ نہ رہے، کیونکہ یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ سلطان کی بقا کی آپ اتنی خواہش بھی رکھتے ہیں تو اتنی مقدار کی محبت اور اتنی مقدار کا رجحان انسان کے نفس میں وہ بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ لہذا یہ قرآن نے جو کلمہ استعمال کیا یزعمون، کہ وہ یہ اعتقاد باطل رکھتے ہیں، یہ خلاف حقیقت ان کا اعتقاد ہے کہ وہ اپنے آپ کو مومن بھی سمجھے اور طاغوت سے رابطہ بھی رکھیں، یا طاغوت یا ظالمین کے بارے میں نرم گوشہ رکھیں۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ ان لوگوں کے اوپر مت، وہ لوگ جو ظالمین کے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ اس کے اوپر ہمارے علماء نے کافی بحث کی ہے، اور فقہاء کرام نے بھی اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے حرمت کو ذکر کیا ہے۔ استدلال چونکہ قرآن میں جو آیت ہے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، آگ تمہیں پھر چھوئے گی، آگ جو ہے وہ تمہیں لے جائے گی۔ یہاں پہ بس ہمارے پاس جو یزعمون، جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے ہر اس چیز پہ، آمنوا بما انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ان کا گمان کیسے گمان یہ ثابت ہوگا؟ کیونکہ وہ طاغوت کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو آیت آپ کی خدمت میں پڑھی ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ادھر نرم گوشہ رکھنے کے حوالے سے،
یعنی قلب میں طاغوت یا ظالم حکمران کے بارے میں، ظالم سے مراد بے دین یا گناہ گار، یہ جو بے دین اور گناہ گار قسم کا جو شرعی حق نہیں رکھتا، اس کے جو حکمرانی ہے اس کے بارے میں اگر اتنا نرم گوشہ رکھتا ہے کہ وہ اس کو کچھ عطا کر دے، تو اس جگہ پہ روایت بیان کر رہی ہے کہ یہ شخص انہی میں شمار ہوگا جنہوں نے ظالمین کے اوپر اعتماد کیا، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور آگ انہیں چھوئے گی۔ اور اسی طریقے سے اس سے اگلی روایت میں امام صادق علیہ السلام نے بیان بھی یہ واقعہ کیا ہے۔ میں یہ واقعہ تیزی سے آپ کی خدمت میں سنا کے آج ہم دوبارہ عمر بن حنظلہ کی مقبول ہے عمر بن حنظلہ کی طرف لوٹتے ہیں، لیکن دو حکم ہمارے پاس طاغوت کے حوالے سے یہاں آ رہے ہیں۔ یعنی جو یہ کہا جاتا ہے کہ کفر طاغوت و اجتناب طاغوت، اس اجتناب طاغوت و کفر طاغوت کی ایک شرح ہمارے پاس اسی آیت کریمہ سے سامنے آتی ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا، یہ بھی نہیں کا جملہ ہے، یعنی آرڈر اور حکم دیا جا رہا ہے کہ مت یہ کام کرو۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان پر کسی قسم کا اعتماد نہ رکھو، تکیہ نہ رکھو، یعنی ان کے بارے میں نرم گوشہ نہ رکھو، کسی بھی قسم کا نرم گوشہ اپنے وجود میں ان ظالمین کے بارے میں نہ رکھو، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ آگ، جہنم کی آگ تمہیں چھوئے گی۔ تو ایک واقعہ اسی کے ضمن میں وارد ہوا، امام صادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اِنَّ قَوْمًا مِّمَّنْ آمَنَ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک جماعت ایمان لائی، قَالُوا لَوْ أَتَيْنَا عَسْكَرَ فِرْعَوْنَ وَكُنَّ فِيهِ، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم فرعون کے لشکر میں جائیں گے اور خیمے میں جائیں گے اور انہی میں رہیں گے، وَنِلْنَا مِن دُنْيَاهُ، اور ان سے جو دنیا سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں گے، فَإِذَا كَانَ الَّذِي نَرْجُوهُ مِن ظُهُورِ مُوسَىٰ، جب موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اس وقت ہم ان کی طرف چلے جائیں گے۔ یعنی یہ پلاننگ آج بھی بہت سارے مومنین رکھتے ہیں کہ ابھی تو مسئلہ نہیں ہے، امام زمان علیہ السلام کا ظہور تھوڑی ہے، اور نہ انہوں نے آ کے ہمیں حکم کسی قسم کا دیا ہے، تو اس وقت تک تو ہم ان ظالمین سے جتنا سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں، اور جب موقع ملے گا ہمیں اور امام کا ظہور ہوگا تو ہم ان کے خیمے میں چلے جائیں گے، ان کے لشکر میں چلے جائیں گے۔ سرنا الیہ، انہوں نے بھی یہ پلان بنایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو ہم ادھر چلے جائیں گے۔ فَفَعَلُوا، انہوں نے پھر یہ کام کیا اور فرعون کے درباری یا اس کے لشکر کا حصہ بن گئے تاکہ دنیا اور مال سمیٹیں۔ فَلَمَّا تَوَجَّهَ مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ إِلَى الْبَحْرِ، اب جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر سمندر کی طرف بھاگا اور فرعون کا لشکر پیچھے پیچھے تھا، تو ہاربین من فرعون، تو یہ فرعون سے فرار کر کے اب کیا ہوئے کہ فرعون سے فرار کر کے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں آنا چاہتے تھے۔ رَكِبُوا دَوَابَّهُمْ، لہٰذا وہ فرار کرنے کے لیے اپنے مویشیوں کے اوپر سوار ہوئے، وَأَسْرَعُوا فِي السَّيْرِ لِيَلْحَقُوا بِهِ بِمُوسَىٰ وَعَسْكَرِهِ، تو تیزی سے انہوں نے بھگانا انہیں شروع کیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے ساتھ مل جائیں۔ فَيَكُونُ مَعَهُمْ، اور اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں ان کا شمار ہو۔ بس لیتے اپنی زندگی کے فوائد کس سے رہے؟ فرعون اور اس کے لشکر سے، لیکن اندر سے دل کس کے ساتھ تھے اور ایمان کس پر تھا؟ موسیٰ علیہ السلام پر تھا۔ اور پھر پلاننگ یہ تھی کہ جب لشکر آمنے سامنے ہوں گے تو ہم بھاگ کے فرار کر کے کہاں آ جائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں آ جائیں گے۔ کیوں وہ فرعون کے لشکر میں ٹھہرے ہوئے تھے؟ تاکہ دنیا لے، یہ مہم ہے۔ اگر فرعون کے لشکر میں اس مقصد کے لیے آتے کہ کوئی ہمارے پاس چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ، جیسے کربلا میں امام حسین علیہ السلام جب کربلا پہنچے اور مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے تو کرفیو لگ گیا پورے شہر کوفہ میں، تو کوفہ میں جو شیعہ باز تھے انہوں نے اپنے نام لکھوا دیے یزیدی لشکر میں، کیونکہ یزید کا زیادہ تر لشکر کوفہ سے ہی آیا ہوا تھا، اس کا بڑا حصہ، تو اس میں نام لکھوا دیے۔ ان کے پاس چارہ نہیں تھا کیونکہ کرفیو توڑ کے جا نہیں سکتے تھے، تو اب انہوں نے نام لکھوائے۔ تو یہاں پہ ان کا مقصد کیا ہے؟ وہ اس لیے اس لشکر کا حصہ بن رہے تاکہ امام حسین علیہ السلام سے جڑ جائیں، اس لیے نہیں کہ وہ یزیدی لشکر سے کوئی دنیاوی فائدہ اٹھائیں۔ لہٰذا ان کی پلاننگ یہ تھی کہ لشکر جب وہاں پہنچے گا تو ہم بھاگ کے امام حسین علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے۔ یہ جو
کہ وہ ہے بات یہ الگ ہے، لیکن اس روایت میں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ جیسے ہمارے ہاں بعض یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے ہم ان طواغیت سے فائدہ دنیاوی حاصل کر لیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام یعنی حق لشکر آئے گا تو ہم ادھر چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے بھی اپنے سواریوں کے اوپر بیٹھے اور تیز بھگانا انہیں شروع کر دیا۔ فبعث اللہ عز وجل ملکا، جب یہ صورت آئی تو اللہ عز وجل نے ایک ملک بھیجا، اللہ عز وجل نے ایک فرشتہ بھیجا۔ فضرب وجوہ دوابہم، تو اس فرشتے نے ان کے جانوروں پہ، ان لوگوں کے جانوروں کے چہروں کے اوپر مارا۔ فردہم الی عسکر فرعون، اور انہیں کس کی طرف لوٹا دیا؟ فرعون کے لشکر کی طرف لوٹا دیا۔ فکانوا فی من، ان کا شمار ان میں ہوتا تھا غرق مع فرعون، جو فرعون کے ساتھ غرق ہو گئے۔ ان کا شمار ان افراد میں کیا جاتا تھا کہ جو فرعون کے ساتھ غرق ہو گئے۔ لہٰذا آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ انسان کے وجود میں جو انگیزہ ہے، اگر وہ طاغوت سے اتنی مقدار کی محبت کرتا ہے یا اتنی مقدار میں اس کی بقا چاہتا ہے کہ اس سے اپنی دنیا کو وہ سمیٹ لے اور دنیا کا ایک فائدہ اٹھا لے، تو دین اس کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے قرآن نے دوسرا حکم یہ بیان کیا، وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ اگر تم نے ان ظالمین کے اوپر اعتماد کیا، یعنی ان کے لیے نرم گوشہ دل میں رکھا، ان سے محبت کا گوشہ تم نے دل میں رکھا، تو تم کسی بھی صورت میں مومن یعنی ایمان کے دائرے میں نہیں رہو گے، بلکہ کیا دوزخ کی آگ تمہیں چھوئے گی۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ واقعہ ہے، اب یہ دل کے اندر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ نرم گوشہ طاغوت یا ظالم کے بارے میں ان کے ذرہ برابر نہیں ہے، لیکن ان کی پلاننگ میں کھوٹ پایا جاتا تھا کہ انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں، صلاحیتیں جہاں پہ خرچ کی ہیں، وہ طاغوت کی مضبوطی کے لیے تھیں، اور اب یہ چاہ رہے ہیں کہ عین وقت کے اوپر لشکر حق کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، اور یہ وہ لوگ تھے فَكَانُوا فِي مَنْ غَرِقَ مع فرعون، یہ جماعت اور یہ پلاننگ کرنے والے لوگ فرعون کے ساتھ غرق ہوئے، یعنی ایمان کے قلبی طور پہ مومن ہوتے ہوئے بھی عذاب کا ذائقہ یہ چکھیں گے، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، یہ ذائقہ وہ چکھیں گے۔ لہٰذا جو ہم سورہ نساء آیت نمبر 60 پڑھ رہے ہیں، ادھر رجوع کرنے کے اوپر ایمان خطرے میں ہے۔ کوئی یہ کہ میں تب بھی مومن ہوں، تو قرآن کہہ رہے یزعمون، یعنی وہاں پہ دقت طلب چیز ہے۔ یہاں پہ تو یہ ہے کہ عذاب اسے ملے گا، اور یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس واقعے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ پلاننگ باطل پلاننگ ہے۔ پلاننگ کیا ہونی چاہیے؟ حق کے ساتھ کھڑا ہو جب تک اس میں استطاعت ہے، حق کا ساتھ دے، اسی لشکر کا حصہ بنے، اور زحمات اور تکالیف کو جھیلے وہ اس راہ کے اندر۔ لیکن بعض ایسے لوگ پلاننگ کرتے ہیں کہ نہیں، ہم لوگ اپنی جاب وغیرہ، کاروبار وغیرہ ان طواغیت کے ہمراہ کرتے ہیں اور عین وقت کے اوپر لشکر کا حصہ بن جائیں گے۔ اسی میں ایک اور ہمارے پاس روایت وارد ہوئی ہے کہ یہ بھی امام صادق علیہ السلام سے ہے، اور ایک واقعہ بھی ہے اسی ضمن میں کہ ان دو تین چیزوں کو ہم دیکھ لیں۔ فقہی احکام کی طرف ابھی ہم آئیں گے، کیونکہ فقہی احکام کو جب آپ نے اخذ کرنا ہے حلال حرام کے طور پہ، تو اس وقت لازم ہے کہ اس کی سندی تحقیق بھی کی جائے اور متون حدیث کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ لیکن یہ جو ہم ابھی پہلو دیکھ رہے ہیں، یہ ہم آیت کریمہ کی اساس کے اوپر روایات سے ایک استفادہ کریں، اس لیے ان روایات کو آپ مؤیدات کہہ سکتے ہیں، شواہد کہہ سکتے ہیں، کیونکہ الکافی کی یہ روایات ہیں۔ صحیح سند اور ضعیف السند کی بحث میں ابھی ہم نہیں پڑھ رہے، کیونکہ مبانی مختلف ہیں۔ بعض ہمارے علماء ہیں، ان کا علم رجال میں نظریہ یہ ہے کہ اگر راوی کو ہمارے قدیم علم رجال نے ثقہ قرار دیا ہے، وثاقت اور اس کا اعتماد کہ وہ زبان میں ہمیشہ سچ بولتا ہے، یہ اعتماد حاصل ہو جاتا ہے ان کے بیانات سے، تو تب قبول ہے۔ اگر نہیں ثابت ہوتا ہمارے لیے تو ہم اس راوی سے حدیثیں نہیں لیں گے۔ لیکن دوسرا ہمارے پاس گرہ علماء، اور یہ ہمیشہ تاریخ تشیع میں زیادہ رہا، اور یہ مشہور کا نظریہ شمار ہوتا تھا آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے، کیونکہ آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور فقہاء کرام و علماء رجال و حدیث
ان کے مقابلے میں اپنا ایک نظریہ علم رجال میں متعارف کرایا، اور مشہور کے مقابلے میں یہ نادر و شاذ قول کہلاتا ہے جو آیت اللہ خوئی نے اختیار کیا، لیکن بعد میں ان کے کثیر شاگردان نے اس کو اختیار کر کے اس کو اپنے دروس میں بیان کیا، اور آج کے دور میں جو آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے وہ رائج بن گیا۔ البتہ اس کے مقابلے میں بھی کم نہیں ہیں افراد، جیسے آیت اللہ بروجردی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اسی طریقے سے آج کے دور میں کئی بزرگ شخصیات ہیں جو قرائن کی اساس کے اوپر احادیث کو لینے کی قائل ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایسے شواہد اور ایسے قرائن ہیں جس سے راوی کی وثاقت اور اس کے اعتماد کہ یہ جو بات بیان کر رہا ہے یہ اپنے طور پہ نہیں بلکہ اس نے سنی ہے امام معصوم سے، اور اس مسئلے میں وہ جھوٹ نہیں بولتا، قرائن سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، آپ اس سے حدیثیں لے سکتے ہیں۔ اور ہمارے جو قدیم علماء ہیں بالخصوص کتب اربع کے جو مصنفین ہیں، کہ کتابیں 4 ہیں لیکن مصنف 3 ہیں، کہ الکافی محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ کہ سب سے قدیمی اور زمانے غیبت صغرا میں انہوں نے زندگی بسر کی، اور زمانہ امامت کے ساتھ متصل دور ہے ان کا، اس لیے سب سے قابل اعتماد کتاب یہ بنتی ہے، اگرچہ ہم اس کی عصمت کے قائل نہیں ہیں، جیسے اہل سنت بخاری کی ایک نوع عصمت کے قائل ہیں کہ وہ اپنی احادیث کے بیان میں کاملاً معصوم ہے، تو قرآن کریم کے علاوہ مکتب تشیع میں کوئی کتاب یہ درجہ نہیں رکھتی۔ تنقید کا مورد موجود ہے روایات کی سند میں، لیکن جو محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے زحمات اٹھائی ہیں وہ زحمات انہوں نے بہت زیادہ محنت اور مشقت کر کے انہوں نے اس کتاب کو لکھا، اور اس دور میں گھڑی جانے والی روایات اور افراد وہ بھی مشخص تھے اور صحیح احادیث کے اندر ڈالی گئی۔ آج تو ایک بہتات ہے اس حوالے سے، آج تو بہت زیادہ یہ کام ہو رہا ہے، اس لیے آپ جہاں حدیث دیکھتے ہیں وہاں پہ تحقیق کے بغیر اسے نہیں لے سکتے، لیکن امام ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دور میں بھی یہ کام تھا اور تیز تھا کام، ان کے ہوتے ہوئے ان کی زندگی میں یہ حدیثیں گھڑ گھڑ کے ڈالی گئیں۔ لہٰذا ہمارے جو محدثین تھے انہوں نے بہت جانچ پڑتال کے ساتھ حدیثیں لیں، اس کے باوجود ہم کیونکہ عصمت کے قائل نہیں ہیں ان محدثین کے، لہٰذا ہم تحقیق تب بھی کریں گے، تب بھی صحت اور ضعف کو مد نظر رکھیں گے، لیکن خود ان کی زحمات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، خصوصاً الکافی جن کتابوں سے جم کر کے ہمارے سامنے موجود ہے، یعنی شیخ محمد بن یعقوب کلینی جو غیبت صغرا اور امام عسکری و امام زمان علیہم السلام کے دور سے متصل دور رکھتے ہیں، انہوں نے احادیث کے لینے میں بہت احتیاط برتی ہے، اور ان مشتبہ حدیثوں کو نہیں لیا کہ جس میں شک و شبہ پایا جاتا ہے، اگرچہ پھر عرض کیا جائے کہ وہ چونکہ معصوم نہیں ہے، خطا اور اشتباہ کا احتمال موجود ہے، اس لیے تحقیقات کر کے ہم اپنے طور پہ ایک رائے کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اس لیے جتنی احادیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں یہ الکافی کی روایات ہیں، الکافی کی روایات کی وجہ سے ان کا اعتماد بڑھ جاتا ہے، بالخصوص جب ہم نظریاتی بحث میں آتے ہیں اور عقلی دلائل ہمارے پاس ہیں تو یہ مؤیدات کی صورت میں ہمیں بڑے پیمانے پہ فائدہ پہنچاتی ہیں۔ یہ ایک علمی نکتہ تھا کہ آپ احادیث سے جب استفادہ کر رہے ہوں تو اس بحث کے اتنے سے حصے کو بھی ملاحظہ رکھیں۔ یونس بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے ایک شخص کے احوال ذکر کیے، یعنی اس کے کردار کے حوالے سے بعض چیزیں بیان کیں کہ میں یقول بہذا الامر، کہ جو امام صادق علیہ السلام کی امامت کا قائل ہے ایک شخص، صحیح ہے، لیکن یعمل عمل السلطان، کس کے پاس کام کرتا ہے؟ حکمران کے پاس کام کرتا ہے اس دور میں۔ یہ گزشتہ درس میں گزر چکا ہے کہ اس دور کے جو حکمران ہیں، چونکہ بالآخر آج بھی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف موجود بھی ہیں اور حاضر بھی ہیں اس کرۂ ارض کے اوپر، صرف ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر نہیں ہو رہے، تو امام صادق علیہ السلام بھی اپنے دور کے تمام شیعوں کے آنکھوں کے سامنے ظاہر تھے یا قلیل کے سامنے ظاہر تھے، اکثر بیشتر کے سامنے تو ظاہر نہیں تھے۔ لہٰذا اس دور میں جو عباسی حکمران تھے وہ تو ابتدائی سطح کے مولوی تھے، جو آج کے دور میں ہمارے ہاں مولانا کہلاتا ہے، جس نے جمعے بھی پڑھانے، عیدین پڑھانی ہے، نکاح طلاق حدود جاری کرنی ہے، اس سطح کا تو وہ علم رکھتے تھے، دعائیں بہت لمبی لمبی پڑھا لیا کرتے تھے۔
یعنی یہ جو ہمارے معاشرے کو مولوی ضرورت ہے وہ مولانا تھا، یہ اموی بادشاہ بھی اکثر بیشتر ایسے ہی تھے اور عباسی بادشاہ بھی تھے۔ ابھی تو ہمارے ہاں خان صاحب کلین شیف تسبیح پکڑ لیں تو اچھے لگنے لگ جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ اس دور میں ہوتے، کیونکہ اس دور میں ایک بڑی تعداد تھی جو امام صادق علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، لیکن اس جھانسے میں آ گئی علی سارات الحسین اور آل محمد کی حکومت اور امام حسین علیہ السلام کا انتقام جو عباسیوں نے پرچم بلند کیا، اور امام صادق علیہ السلام انہیں روکتے رہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، گھروں سے مت نکلو، زمین سے چپکے رہو۔ بعض علماء وہی والی حدیثیں لے کے آج بھی اپلائی کرتے ہیں، وہ اس دور کے ساتھ تھیں نہ کہ آج کے دور کے لیے، کیونکہ اس دور میں اس فتنے میں مبتلا ہو رہے تھے جو عباسیوں نے کھڑا کیا تھا۔ بہرحال انہی میں سے ایک شخص کے بارے میں بتایا کہ وہ ان لوگوں کی جو ظاہری طور پہ حدود بھی جاری کر رہے ہیں، ظاہری طور پہ زکوٰۃ وغیرہ کے طریقے بھی حکومتی طور پہ جاری ہیں، اور ظاہراً بڑے بڑے محدثین، علماء، فقہا، ان کی درس گاہیں، بہترین حج اور عمرے کا نظام۔ آپ ابھی بھی دیکھیں مکہ میں وہ جدید دور میں بھی پائپ لائن صحیح طرح سے مینا میں نہیں بچھا سکے پانی کے لیے، لیکن ہارون کی جو زوجہ تھی زبیدہ، اس نے اس دور میں پانی کی لائن بچھائی تھی پہاڑوں کے ساتھ ساتھ، اور ابھی بھی وہی استعمال ہوتی ہے۔ تو اس دور میں انہوں نے حاجیوں کے لیے بہت بڑا اہتمام کیا کہ ابھی بھی حاجیوں کے لیے ویسا اہتمام جو ہے ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس لیے اس دور کی حکومتوں کو ترقی کی جہت سے دیکھیں، ماڈرنزم کی جہت سے دیکھیں، سوسائٹی میں جو انہوں نے پیش رفت کی اس جہت سے دیکھیں تو بہت آگے تھیں، وہ پوری دنیا کے لیے مرکز تھی۔ اس دور کا یورپ تو عالم اسلام تھا، لیکن ائمہ اہل بیت علیہم السلام دیکھیں کیا حکم فرما رہے ہیں کہ ممن یعمل عمل السلطان، کہ ایک شخص کا ذکر کیا کہ آپ کی امامت کا معتقد ہے لیکن کام کرتا ہے سلطان کے پاس، کام کرتا ہے حکمران کے پاس۔ فقال اذا ولوکم یدخلون علیکم الرفق وینفعونکم فی حوائجکم، تو امام علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم لوگ اس سے، یعنی خلاصہ کلام کے نرمی کا گوشہ رکھتے ہو کہ اس سے فائدہ تم اٹھا سکو، وہ تمہیں فائدہ دیتے ہیں، تم لوگ مثلاً وہ تمہاری طرف جب رجحان رکھیں گے تو تم لوگوں کے پاس بڑی نرمی کے ساتھ آتے ہیں، وَيَنْفَعُونَكُمْ فِي حَوَائِجِكُمْ، اور تمہاری ضروریات میں تمہیں وہ فائدہ بھی دیتے ہیں۔ جب کام کرتے ہو تو یہ سلاطین فائدہ دیں گے یا نہیں دیں گے، تم لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں گے یا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ قُلْتُ مِنْهُمْ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَفْعَلُ، امام نے پوچھا کہ وہ ایسا آیا کرتے ہیں یا نہیں؟ جب تم لوگ وہ تمہارے پاس آتے ہیں اور وہ لوگ تمہارے پاس نرمی سے آتے ہیں تو تم لوگوں کے دلوں میں ان کے بارے میں نرم گوش آئے گا یا نہیں؟ اسی طرح وہ جب تمہاری ضروریات آیا وہ پوری کرتے ہیں یا نہیں؟ تو یہاں بھی یعنی ایک سوال یہاں پہ امام علیہ السلام نے اٹھایا کہ اس نے پہلے خود ذکر کیا وصفت لأبی عبداللہ علیہ السلام من یقول بہذا الامر، کہ وہ جو اس امامت کا معتقد ہے اور عمل سلطان کرتا ہے، تو فقال، تو امام نے کہا اذا ولوکم یدخلون علیکم الرفق، کہ تم لوگ جب، ولو کا معنی جو ہے وہ قرب کا معنی ہے، صحیح ہے؟ اذا ولوکم یعنی تمہارے اوپر جب وہ سلطنت کو اور اپنی حاکمیت کو جگاتے ہیں، یعنی تمہارے اوپر حکم جاری کرتے ہیں، اور وہ یدخلون علیکم الرفق تو تمہارے اوپر نرمی کا اظہار کرتے ہیں یا نہیں؟ یعنی ظاہری طور پہ فعل مضارع ہے لیکن سوالیہ نشان ہے، صحیح ہے؟ ولوکم جب وہ تمہارے ساتھ اسی حکومتی معاملات میں برتاؤ کرتے ہیں، رویہ اختیار کرتے ہیں، تو تمہارے ساتھ نرمی کا سلوک کرتے ہیں یا نہیں کرتے سلوک؟ اور تم لوگوں کی مشکلات میں تمہیں نفع دیتے ہیں یا نہیں؟ تمہاری جو ضروریات زندگی اس میں تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں یا نہیں؟ تو اس نے کہا ان میں سے بعض ایسا کرتے ہیں، بعض ایسا نہیں کرتے۔ تو امام نے فرمایا کہ فَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَابْرَؤُوا مِنْهُ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ، تم میں سے جو اس کے ساتھ یہ کام انجام نہیں دیتا تو اس سے تم لوگ بری ہو جاؤ، اور اللہ اس سے بری ہے۔ یعنی اس کے پاس تو کسی قسم کا کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ وہ سلطان کے پاس جائے، جس کے ساتھ اس طرح کا نرمی کا سلوک نہیں ہے اور ضروریات زندگی کے اعتبار سے نفع پہنچانے کا سلوک نہیں ہے، اس کے پاس کسی قسم کا موقع نہیں ہے کہ وہ جائے۔
اچھا، اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوگا کسی کو اگر فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں. ابھی ہم یہ روایات آگے ہمارے پاس کئی ہیں، اس کو بعد میں ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ابھی فقہا کی چند آراء ذکر کی جائیں گی کہ حکم اولی کیا بنتا ہے ہمارے پاس. یہ آپ نے روایت دیکھی کہ اس روایت میں دو آپشن رکھے گئے کہ وہ آیا تمہارے ساتھ جب وہ حکومتی امور انجام دے رہے ہوتے ہیں تو مہربانی کا سلوک کرتا ہے، اور تم لوگوں کی ضروریات میں تمہیں فائدہ دیتا ہے یا نہیں. تو کیا راوی نے آگے سے کہا بعض دیتے ہیں اور بعض نہیں دیتے. اچھا، جو بعض نہیں دیتے تو کہا ان کے ساتھ تو فَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ عمل انجام نہیں دیتا فَابْرَؤُوا مِنْهُ، اس سے تو تم کیا کرو، برات کا اظہار کرو، اور اللہ بھی اس سے بری ہے. کیونکہ اس جگہ پر تو کوئی آپ کے پاس احتمال اور کوئی بہانہ یا سبب ہے ہی نہیں کہ آپ سلطان اور حکمران کے ساتھ کوئی ربط اور تعلق رکھیں. اچھا، اگر فائدہ دیتا ہے تو اس مورد کو بھی ہم بعد کے مرحلے کے لیے ترک کر رہے ہیں کہ اس کی طرف انشاءاللہ آئیں گے. اگلی روایت دیکھیں، حماد بن حمید ذکر کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے، انی ولیت عملا فہل لی من ذلک مخرج، کہ میں ایک عمل میں ان کی طرف سے مثلا ذمہ داری میرے اوپر سونپی گئی ہے، یا والی ہوں، ان کی طرف سے والی بنایا گیا ہوں ایک جگہ کا، حاکم بنایا گیا ہوں ایک جگہ. کیونکہ لازم ہوتا ہے طواغیت اور جو غیر شرعی غیر قانونی حاکم ہیں وہ کسی کو اپنے طور پہ حاکم بنائے تو حکومت دے سکتے ہیں کسی کو، اس کا جو حکومت دوسرے کا لینا ہے وہ بھی غیر شرعی حکومت ہوگی، مگر یہ کہ امام علیہ السلام اس کے لیے ثابت کر دیں کہ ٹھیک ہو. جیسے معروف نجاشی امام صادق علیہ السلام کے دور میں اہواز کے ایک حاکم تھے. ابھی یہ والا عرض کیا کہ بعد کے مرحلے میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے. نجاشی جو تھے اہواز سائڈ، اہواز جو موجودہ دور میں بھی ایران کا شہر ہے، کافی بڑا علاقہ بنتا تھا. تو یہ طواغیت سے تنگ تھا، عباسی حکمرانوں سے شدید نفرت کیا کرتا تھا. تو اس نے امام صادق علیہ السلام سے کو خط لکھا کہ میں اسے چھوڑنا چاہ رہا ہوں، ترک کرنا چاہ رہا ہوں، میں نہیں رہنا چاہتا. تو امام صادق علیہ السلام نے اس کو پھر حکم دیا کہ تم رہو. یہ استثنائی مورد ہے جو علی بن یقطین یا نجاشی کا جو میں ابھی واقعہ سنا. نجاشی دو ہی گزرے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ تین گزرے، دو اچھے تھے، ایک اچھا نہیں تھا. رجال میں دو تین افراد کا نام ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بادشاہ نجاشی، اور دوسرا جس کی مدح و ستائش ہوئی ہوئی ہے یہی اہواز کا جو والی اور حاکم تھا امام صادق علیہ السلام کے دور میں. تو امام صادق علیہ السلام نے اس کو بیان کیا کہ تم مومنین کی اور جو امامت کے پیروں ہیں ان کی مدد کرو، کیونکہ اس دور میں بہت سخت اور برا سلوک حکومت کا تھا. کہا کہ تم رہو حکومت میں اور ان لوگوں کی کیا کرو، مدد کرو. تو اب یہ چھوڑنا چاہ رہا ہے. یہ دیکھیں یہ اندر سے کیا ہے، کفر کر رہا ہے طاغوت کا. اس ٹائم ہمارے ہاں جو ایک بڑا مسئلہ پھیلتا چلا جا رہا ہے معاشرے کے اندر، وہ ان واقعات سے استفادہ کر کے اپنے لیے سلاطین کے قریب ہونے اور حکمرانوں کے قریب ہونے کا امامے کے ساتھ ایک جواز فراہم کرتے ہیں. چونکہ امامے کے ساتھ جو انسان کی زندگی اجتماعی طور پہ لوگوں کے درمیان ہے وہ تشیع کی ایک ترجمانی بن جاتی ہے. ہاں، اگر وہ اپنی عام عادی شخصی زندگی میں کوئی عمل انجام دینا چاہتا ہے تو وہ اجتماعی طور پہ تشیع کی ترجمانی نہیں کر رہا، اس کا ایک ذاتی مسئلہ ہے، اور ذاتی مسئلے میں بھی وہ فقہی احکام اور اہل بیت علیہ السلام کے بیانات کا محتاج ہے اور اس کے تابع ہے. لیکن اگر وہ ترجمان شیعہ کہلائے تو یہ تو بہت سخت ہو جاتا ہے. مثلا اب تو نوبت یہ آ گئی ہے کہ اماموں کے ساتھ امام زامن کی رسم خواتین کے لیے انجام دی جائے، خواتین کے بازو پہ باندھے جائیں اماموں کے ساتھ امام زامن. اور یہ دروازہ کس نے کھولا؟ جنہوں نے حکمرانوں کو امام زامن پہنائے ہیں. حکمرانوں کی ضمانت لینی ہے امام علیہ السلام سے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ان حکمرانوں کے لیے ضامن بن جائیں اور اللہ سے دعا کریں بار الہ یہ خان صاحب ہے اس کو تو زندہ رکھ، یہ شہباز شریف ہے اسے زندہ رکھ، زرداری کو زندہ رکھ. اب اور عالم جو ہے وہ اس حوالے سے واسطہ اپنے طور پہ بننا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل کیا سورہ نساء آیت نمبر 60 میں وہ ہمیں
بیدار کرتا ہے کہ یزعمون گمان کرتے ہو کہ تم ایمان لائے اور طاغوت سے تم چاہتے بھی اس کی طرف رجحان رکھتے ہو. نہیں دونوں چیزیں جمع ہو سکتی. ایمان اور طاغوت کی طرف رجحان اپنے امور کے حل کرنے کے لیے نہیں انجام پا سکتا. اختیاری حالت میں یہ دو چیزیں قابل جمع نہیں ہیں. اس لیے قرآن کی اس آیت کے اختتام پہ دیکھیں وہ کیا ہے، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. وہ آپ کو بعید کی گمراہی میں شیطان مبتلا کرنا چاہتا ہے. اور اسی طرح جہاں سے دیکھیں اب یہاں پہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ امام علیہ السلام کے پاس یہ آیا اور حاکم بنایا گیا. اب نجاشی کا مسئلہ وہ استثنائی ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ وہ بعد کے مراحل میں ہم رکھتے ہیں اور اسے بھی ڈسکس کرتے ہیں. تو نجاشی نے پھر امام سے درخواست کی کہ یا امام مجھے پھر بتائیں حکومت کیسے کروں. تو امام صادق علیہ السلام نے ایک مکتوب لکھا. وہ مکتوب پہ توفیق الہی الحمدللہ ہمارے تک پہنچا ہے، اگرچہ اس کا اردو ترجمہ نہیں ہے. اور امام مالک اشتر رضی اللہ عنہ کو جو امام علی علیہ السلام نے عہد نامہ لکھا تھا، اس کے بعد سب سے خوبصورت اور دقیق حکومت چلانے کے طور طریقے اسی مکتوب میں ہیں جو نجاشی کے امام صادق علیہ السلام نے لکھا. خوب اس روایت کا جائزہ لیں تاکہ ہم اپنے موضوع کی طرف واپس پلٹیں. تو اس نے اب کہا کہ فَحَلْ لِي مِنْ ذَلِكَ مَخْرَجٌ، میں نکلنا چاہتا ہوں اس سے، کیونکہ یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، چھوٹے گناہ نہیں ہے. یعنی نجاست اور گندگی ہے یہ، اس کو کوئی اچھائی نہ سمجھے. فَقَالَ مَا أَكْثَرَ مِنْ طَلَبَ الْمَخْرَجِ مِنْ ذَلِكَ فَعُسِرَ عَلَيْهِ. تو آگے اس نے کہا کہ جس نے بھی اس سے پھر چھٹکارے کی کوشش کی ہے اس کے اوپر ہلاک تنگ ہو گئے. اس نے کتنی ایسے لوگ ہیں یعنی امام علیہ السلام نے بیان فرمایا. فقال، ظاہراً یہ امام علیہ السلام کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے کہ ما اکثر من طلب المخرج من ذالک. ان کی اب حکومت، کیونکہ انہیں پتا تھا یہ شیعہ ہے، یہ چھوڑ ہے، کیونکہ آلٹرنیٹ ملنا تو آسان نہیں ہوتا تھا. خصوصاً اس دور میں آئے روز بعض علاقوں کے اوپر حملے کر کے قبضے کیے جاتے، پھر فوج بھیجی جاتی، وہ انہیں چھڑاتی، تو پتہ لگتا اب دوسری طرف بیت المال ہی لوٹ کے چلے گئے ہیں، پھر بیت المال ان سے لیا جاتا. تیسری طرف ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. تو وہاں پہ جب علاقے سے فوراً ریزائن کرے کوئی حاکم تو ان کے لیے مشکل کھڑی ہوتی تھی کہ اب اس کو کس کو ادھر ہم بھیجیں جو ہمارے قابل اعتماد ہو. تو ان کے اوپر بڑی سختی کی جاتی تھی پھر جو فوراً اب حکومت چھوڑ کے جا رہے ہیں جن کو حاکم یا کلیدی پوسٹ دی گئی تھی. تو یہاں پہ کہا کہ من طلب المخرج من ذالک، کہ اس سے جس نے بھی پھر چھٹکارے کو حاصل کیا، فعسر علیہ، اس کے اوپر تنگ اور سخت حالات ہو گئے. قلت، تو راوی کہتا ہے میں نے کہا فما ترى، آپ کی نگاہ کیا ہے، یعنی آپ کی اب کیا رائے ہے، میں کیا کروں ادھر، کیونکہ چھوڑیں گے یہ تو ہے کہ سخت حالات پیش آئیں گے، جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، جان کا خطرہ موجود ہے، تشدد ہو سکتا ہے. قال ارى ان تتقی اللہ عز وجل ولا تعدہ. تو امام فرماتے ہیں میری نگاہ تو یہی ہے، اور یعنی میری رائے یہ ہے، میری نگاہ یہ ہے کہ تم اللہ عز و جل سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو، یعنی چھوڑ دو اور دوبارہ اس کی طرف لوٹ کے نہ آؤ، یعنی ترک کر دو ان کی حکومت کو. دیکھیے امام صادق علیہ السلام اب ایک دو واقعات نکال کے لوگوں میں اسی کی تبلیغ کر کے وہ بقیہ سارے موارد جو حکم اصلی و حکم واقعی و حکم اولی تھا اس کو پوشیدہ کرتے ہیں. تو یہ دین کی تبلیغ نہیں ہے، دین کی قطعاً یہ تبلیغ نہیں ہے، کیونکہ وہ جو حکم اولی ابھی ہم اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. ان میں سے ایک اور واقعہ موجود ہے، کیونکہ یہ والے مسائل درپیش تھے تو ائمہ علیہ السلام سے واقعات بھی یہ زیادہ ہیں کہ عمل سلطان کے حوالے سے احادیث ہمارے پاس کم نہیں ہیں. ان میں سے ایک واقعہ بہرحال مختصر آپ کی خدمت میں سنا دیتا ہوں، تھوڑا طولانی ہے، کہ ایک بنو امیہ کا شخص امام صادق علیہ السلام کے دور میں تھا. امام صادق علیہ السلام کے دور میں دونوں حکومتیں آئیں، کیونکہ 148 ہجری میں ان کی شہادت ہے اور غالباً 114 ہجری میں امام
باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہے۔ 114 ہجری سے لے کے 148 ہجری تک امام صادق علیہ السلام قید حیات میں رہے، اور 131 یا 32 ہجری میں تختہ الٹ گیا بنو امیہ کا۔ لہٰذا آدھی امامت کا دور امام صادق علیہ السلام کا بنو امیہ کے زمانے میں ہے، اور آدھا حکومت کا دور، آدھا ان کی امامت کا دور بنو عباس کی خلافت کے دور میں ہے۔ یہ واقعہ بنو امیہ کے دور کا ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے بعد، ان کے خروج کے بعد بہت شدت کے ساتھ دبایا گیا تشیع کو، اور اس میں جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اسٹریٹجی اختیار کی وہ بہت مہم ہے۔ یعنی ان روایات سے ہمارے پاس ایک ترتیب آتی ہے، اور تشیع ہمیشہ اس وصف سے اور اس خصوصیت سے پہچانا جاتا تھا، اس لیے کوئی زمانہ ابھی تک نہیں آیا، 1400 سال عالم اسلام میں گزر گئے ہیں، کوئی زمانہ ایسا نہیں آیا کہ حکومتوں نے تشیع کو دبانے کی کوشش نہ کی ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تشیع حکومت کے ساتھ سازگار کبھی نہیں رہتی، مگر یہ کہ حکومت ولی الہی آ جائے، اللہ تعالیٰ کے حقیقی ولی کی، امام معصوم کی حکومت آ جائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں جانشین بنایا تھا ان کی حکومت آ جائے، وَإِلَّا معترض ہے وہ، اور وہ جو بدعات، وہ جو ظلم و ستم جنم لے گا، تشیع ہمیشہ ان حکومتی جو اس طرح کے مختلف طرح کے اعمال ہیں، مختلف طرح کی ان کی اسکیمیں ہیں، مختلف طرح کی ان کے پروجیکٹ ہیں، مختلف طرح کی ان کے معاشروں کے اندر پھیلائی جانے والی ظالمانہ چیزیں ہیں، ان کے ہمیشہ معترض ان کے خلاف رہے ہیں۔ یعنی حاکم کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے؟ طاغوت کے۔ سلاطین کے حوالے سے جو مواد ہمارے پاس احادیث اور آیات کریمہ کے ضمن میں آ رہا ہے وہ ہے اجتناب اور کفر کا، اور اسی ضمن میں پھر واقعات مختلف ہیں، جیسے یہ بنو امیہ والا واقعہ آپ کی خدمت میں واقعہ عرض کیا جائے، مختصر طور پہ کیا جاتا ہے، ہمارے پاس وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں ہے کہ پوری کی پوری آپ کے پاس عبارت پڑھی جائے۔ امام کے خدمت میں ابو بصیر آئے اور انہوں نے کہا کہ ایک بنو امیہ کا شخص ہے، وہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہے اور توبہ کرنا چاہتا ہے۔ یعنی بنو امیہ کا ایک حاکم تھا، اس کا کام کاتب کا تھا، یعنی اس دور میں جو پارلیمنٹ وغیرہ، آج بھی جو سرکاری خطوط لکھے جاتے ہیں وہ بڑے رازدارانہ ہوتے ہیں، خصوصاً کس کو چیف بنانا ہے، باہر کے ملک میں سفیروں کو کیا بھیجنا ہے، کس کو متعین کیا جا رہا ہے، یہ بہت صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے، لہٰذا یہ اہم ڈپارٹمنٹ شمار ہوتا ہے۔ تو وہ اسی ڈپارٹمنٹ کا حصہ تھا، اس کا کام کوئی ظلم و ستم نہیں کسی پر تھا، ادھر جو حکومتی سطح پہ سلاطین حکم جاری کرتے تھے، اس نے اس کی لکھت پڑھت کر کے آگے جاری کرنا ہے بس، اور اس کام میں وہ کیا کرتا تھا؟ ان سے تنخواہ بہاری لیتا تھا، وہی جو سرکاری ایک تنخواہیں ہوتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور اپنے اس مسئلے کو امام سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ رہتے تھے کوفہ میں، امام صادق علیہ السلام ہوتے تھے مدینہ میں، تو ابو بصیر جو ہے جب حج کے لیے تشریف لاتے تھے تو تب ملاقات کرتے۔ تو امام علیہ السلام نے جب اس کی یہ بات ابو بصیر سے کہا کہ اس سے یہ کہو کہ اگر تمہیں جو میں کہوں گا وہ قبول کرو گے تو ٹھیک ہے، ملاقات کے لیے میں حاضر ہوں، قبول نہیں کرو گے تو پھر کوئی ملاقات کا خاص نتیجہ اور فائدہ نہیں ہے۔ تو ابو بصیر بھی گئے اور انہوں نے کہا کہ سوچ میں وہ پڑ گیا کہ میں کیا کروں، تو پھر آخر میں کہتا ہے کہ میں قبول کروں گا۔ تو وہ پھر امام سے ملاقات کرائی، جب امام سے ملاقات کی تو بتایا کہ میں یہ کام کرتا ہوں، تو بتائیں میں اب کیا کروں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے جو میں حکم دوں گا مانو گے؟ تو اس نے پھر تفصیل پیش کی کہ میں کوئی کسی پہ ظلم اور جبر نہیں کرتا، میرا کام تو کتابت ہے فقط۔ تو امام نے پھر فرمایا کہ اگر تم جیسے صلاحیت کے بندے اپنی خدمات اور صلاحیتیں ان ظالمین کو نہ دیتے تو یہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوتے، کیونکہ حکومت تبھی کامیاب ہوتی ہے نا، عام بندوں سے تو نہیں کامیاب ہوتی۔ آپ پورا ڈھیر لگا دیں 1 کروڑ افراد کا، اور ان کو اگر وہ کام کے طور طریقے نہیں آتے، ان سے تو کام نہیں آپ نکال سکتے۔ تو یہاں پہ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر امام نے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب نکال دو۔ اب یہ پھر سوچنے لگ گیا، اور پھر امام نے کہا کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو میں تمہاری آخرت کا ضامن ہوں۔
تو اسی سوچ میں وہ سوچتا رہا اور پھر قبول کیا، گیا، اس نے ترک کیا یہ سارا کا سارا کام، اور ترک کرنے کے بعد یعنی کوفہ واپس آ گیا، یہاں تک کہ اپنا لباس اتار کے بھی اس نے دے دیا، اور محلے کے لوگوں نے پیسے جمع کر کے لباس اس تک پہنچایا۔ تو یہ پڑوسی تھا ابو بصیر کا، کیونکہ روایت شروع یہاں سے ہوتی ہے، کان علی جارٌ یتبع السلطان فاصاب مالا، کہ سلطان کے پیچھے چلتا تھا، یعنی حکمرانوں کے ہمراہ رہتا تھا، اور بڑا وہ مال کماتا تھا، تو اور شراب بھی پیا کرتا تھا۔ اذیت بھی ابو بصیر کو بڑی ہوتی تھی، شکایت بھی کئی دفعہ کی، یعنی فاسق فاجر تھا بالفاظ دیگر، لیکن اب توبہ کرنا چاہتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اسے یہ فرمایا کہ اگر تم اسے چھوڑ دو تو میں ضامن ہو سکتا ہوں۔ تو روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اذا ہوا خلف دارہ عریان، وہ بالکل برہنہ دروازے کے پیچھے تھا، اور اس نے کہا اے ابو بصیر میرے لیے کوئی اہتمام کرو، تو وہ بھاگ گئے اور اس کے لیے کوئی لباس کا اہتمام کیا۔ اسی طرح سے دن گزرتے رہے، یہاں تک کہ وہ مریض ہو گیا، یعنی خلاصہ کلام اور روایت کو مختصر کریں، وہ مریض ہو گیا، اور آخری وقت اس کا آن پہنچا۔ ابو بصیر کے عین وقت کے اوپر خود ابو بصیر نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ فجعلت اختلف الیہ واعالجہ، میں اس کے پاس پہ آنے جانے لگا اور اس کا علاج بھی کرتا تھا، حتی نزل بہ الموت، یہاں تک کہ اس کے اوپر موت کا وقت آن پہنچا۔ فکنت عندہ جالسا، میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہو یجود بنفسہ فغشی علیہ غشیۃ، کہ وہ بالکل ٹھیک تھا، پھر اچانک اس کے اوپر غشی اور یعنی بے ہوشی طاری ہوئی، ثم افاقہ، یعنی وہ ایک سخت جھٹکا اسے لگا، بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہونے کے بعد اب ہوش میں آیا، ہوش میں جیسے ہی آیا تو اس نے کہا کہ یا ابا بصیر قد وفا صاحبک، تمہارے صاحب نے وفا کر دی ہے۔ ثم قبض رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی وقت پھر اس کی روح قبض ہو گئی۔ پھر وہ کہتے ہیں ابو بصیر فلما حججت، جب میں حج کے لیے اس سال گیا، اتیت ابا عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں داخل ہوا، فاستأذنت علیہ، ان سے اجازت طلب کی کہ میں داخل ہو جاؤں۔ فلما دخلت قال لی ابتداء من داخل البیت وإحدى رجلی فی الصحن والأخرى فی دہلیز دارہ، صحن اور دہلیز ہم کہتے ہیں نا، ان کے گھر کی دہلیز اور صحن پہ، کہتے ہیں مجھے جیسے اجازت ملی میں گھر میں داخل ہوا امام کے، تو میرا ایک پاؤں صحن میں تھا اور ایک ان کے گھر یا کمرے کے اندر تھا کہ میں آگے بڑھوں، تو قبل اس کے کہ میں کوئی لفظ منہ سے بولوں یا آ کے بیٹھوں، امام علیہ السلام نے فرمایا قد وفینا لصاحبک، ہم نے جو وعدہ کیا تھا وفا تیرے صاحب تیرے دوست کے ساتھ، وہ وعدہ پورا کر دیا۔ لہٰذا آپ نے اس جگہ پہ بھی ملاحظہ کیا کہ امام علیہ السلام کس طریقے سے ان سلاطین سے بچایا ہے اپنے پیاروں کو، اور آج آپ مختلف بہانوں سے انہی پیاروں کے پیچھے، انہی سلاطین اور حکمرانوں کے پیچھے لگا دے، تو یہ حد اقل دینداری قطعاً و قطعاً نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پہ اس روایت کے صرف یہ کلمات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ امام صادق فقل لہ یقول جعفر بن محمد دع ما انت علیہ، کہ جو جس چیز کے اوپر تم ہو اسے ترک کر دو، اضمن لک علی اللہ الجنہ، میں جنت کی ضمانت اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہوں۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے خالی نعروں پہ اور خالی دعووں کے اوپر جنت کی ضمانت نہیں دی، کہہ سکتے تھے مان لے اور ٹھیک ہے، بقیہ چیز شراب پیتے ہو مسئلہ ہی نہیں ہے، شفاعت ہو جائے گی، حکمران کے پیچھے چلتے ہو مشکل ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ جو امام نے جس چیز کو پہلو کو زیادہ اس کے ابھارا ہے، اس کا شرابی ہونا ہے یا اس کا حکمران کے پیچھے چلنا ہے، تو یہاں پہ بنیادی چیز انہی سلاطین کے پیچھے چلنے کو کہہ سکتے ہیں کہ موضوعیت حاصل ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہمارے پاس تھیں چند روایات کے ضمن میں بحث، ہم مقبولہ عمر بن حنظلہ کی طرف آتے ہیں۔ یعنی یہ واقعہ جو میں نے عرض کیا، یہ کئی الفاظ مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف کتابوں میں
وارد ہوا ہے۔ مقبولہ عمر بن حنظلہ معروف یہ روایت ہے، اس میں ہم پہنچے، بس ہمارے پاس ابھی تک ان ساری باتوں میں جو ہم نے قرآن کی چونکہ آیات کو موضوع بحث قرار دیا اور مؤیدات کے طور پہ ہم ان روایات کو لا رہے ہیں، ابھی ان روایات کے متون پہ گہرا تبصرہ نہیں کیا جا رہا، ان کی احادیث پہ تبصرہ، اسانید کے اوپر تبصرہ نہیں کیا جا رہا، صرف ایک تائید کے طور پہ حاصل کی گئی ہے کہ جو آیات کے مطلب کی تائید کر رہی ہیں۔ جو سورہ نساء آیت نمبر 60 ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ کس چیز کی تائید موجود ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 60 میں یہ موجود ہے کہ وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور جو ان سے پہلے نازل ہوا تھا، ہم سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کام کیا کر رہے ہیں ایمان رکھتے ہوئے؟ طاغوت کے پاس جا رہے ہیں، اپنے حکومتی اور اپنے قضاوتی عدالتی امور کس سے حل کرا رہے ہیں؟ طاغوت سے حل کرا رہے ہیں۔ یہ جو طاغوت سے حل کرا رہے ہیں، اب ہم طاغوت کا معنی اور کون ہے طاغوت یہ ہم سابقہ دروس میں پڑھ چکے ہیں، لیکن وہ لوگ جو رجوع کر رہے ہیں، ادھر قرآن کہہ رہے ہیں یہ مومن نہیں ہیں، یہ شیطان کی گمراہی میں مبتلا ہیں اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ پس جو اختیاری حالت میں طواغیت کی طرف رجوع کرے گا اپنے معاملات کی درستگی کے لیے اور اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے، وہ شیطان کی گمراہی میں حقیقت میں مبتلا ہے۔ یہ پہلا ہمارے پاس نتیجہ اس آیت کریمہ سے آ گیا۔ دوسرا، یہ جو قرآن کی آیت ہم نے سورہ ہود پڑھی، غالباً 113 ہے، وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ مد ان ظالموں کے اوپر تم اعتماد کرو وَإِلَّا دوزخ کی آگ تمہیں چھوئے گی۔ اس کے ضمن میں جو ہمارے پاس مطالب روایات میں وارد ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلاطین اور حکمرانوں کے بارے میں نرم گوشہ قلب میں مت رکھو۔ یہ جو ہم اپنے طور پہ ووٹنگ کے اعتبار سے نرم گوشے پیدا کر لیتے ہیں، محبت کے اور امیدیں باندھ لیتے ہیں، یہاں پہ تشیع اس وقت جنم لیتی ہے کہ جب وہ نرم گوشہ اپنے وجود میں نہ رکھے۔ ہاں، اب کیا حالات پیش آتے ہیں اس کو ڈسکس کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی معاشرے کے اندر نتیجہ برپا ہو جائے، یہ بھی ہماری شخصی تکلیف کو حد اقل یہاں پہ ظاہر کر رہا ہے، اور اس کے بعد معاشرے کے اندر تشیع کا جو ایک اجتماعی پہلو ہے اس کو ذکر کر رہی ہیں یہ آیات کریمہ۔ دونوں آیتیں ہیں، روایتیں نہیں ہیں، سند کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر آیت سے اگر استفادہ کریں، جیسا فقہا نے، کہ ابھی فقہا کا کلام آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنایا جائے گا، انہوں نے ان دونوں آیتوں سے، ان دو امر کے حوالے سے حرمت کا استفتاء کیا ہے۔ استنباط حکم شرعی ہمارے قدیمی فقہا نے بھی اور موجودہ فقہا نے بھی اس حوالے سے حرمت کا استنباط حکم شرعی کیا ہے، کیونکہ واضح اور ظاہر ہے کہ یزعمون اور ضلالا بعیدا، یہ دو حساسیت کو بتاتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 60 میں، کہ طاغوت کی طرف رجوع کرنے کی کیا حساسیت ہے۔ اور یہ وَلَا تَرْكُنُوا، چونکہ یہ بھی نہیں ہے، إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، یہ بھی کس چیز کو عیاں ہمارے لیے کرتی ہے چیز، یہ بھی عیاں کرتی ہے کہ یہاں پہ حساسیت پائی جاتی ہے کہ نرم گوشہ قلبی تعلق اس کے ساتھ حکمران جو غیر شرعی غیر قانونی ہے اس سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے۔ نمبر 3، یہ جو احادیث آپ کی خدمت میں پڑھی گئی ہیں، سنداً ممکن ہے کوئی کہے کہ قابل اعتراض ہے، اس لیے ہم نے مؤیدات کے طور پہ اسے قرار دیا۔ فقہاء کرام نے بھی اس کو اسی طریقے سے ذکر کیے مؤیدات کے طور پہ اپنی فتاویٰ کی کتابوں میں۔ اس سے ہمیں یہ حد اقل پتہ لگتا ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام پہلے مرحلے میں اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ان کا پیرو معتقد امامت وہ حکمرانوں اور سلاطین اور ان کے ماتحت کام کرے۔ یہ 3 چیزیں ہمیں اب مقبولہ عمر بن حنظلہ میں نظر آتی ہیں۔ آئیں اب ہم ادھر منتقل ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم کریں کیا، کیونکہ عمر بن حنظلہ کا آغاز کیا ہے 2 شخص جن کا زمین کے جھگڑا ہے میراث کے مسئلے میں یا قرض کا مسئلہ ہے، اب انہوں نے اسے حل کرانا ہے۔ یقیناً حل کرانے کے لیے جو بھی حکومت بنتی ہے وہ ادارے بناتی ہے، حکومت تو بدون ادارے نہیں ہوتا۔ مثلا فرعون آیا تو حتماً اس نے ادارے بنائے ہیں، نمرود آیا اس نے مختلف قسم کے ریاست کو چلانے کے لیے ڈپارٹمنٹس اور ادارے بنائے۔ تو انہی عباسی حکمرانوں نے تو بہت منظم ادارے بنائے، کیونکہ عرض کیا کہ اس دور کے عالم اسلام جو ہے اس دور کا یورپ کہلاتا تھا، جیسے آج سارے اپنے ماڈرنزم کے اعتبار سے اور ایجوکیشن کے لیے بھاگتے ہیں یورپ،
اس دور میں عالم اسلام کی طرف آتے تھے، بڑی بڑی ساری فیکٹریز جو تھیں وہ عالم اسلام کے اندر تھیں۔ تو یہاں پہ اب وہ ڈپارٹمنٹ انہوں نے بڑے محکم بنائے ہوئے تھے، کوئی ضعیف سے اور بیکار سے نہیں تھے۔ جو انہوں نے قاضیوں کا سلسلہ تھا وہ مسلسل محکم طور پہ موجود تھا اس ادوار میں۔ اب یہ لوگ ادھر جاتے تو انہیں جواب مل جاتا، کوئی ایسی مشکل بھی نہیں تھی۔ لیکن پیرو کس کے تھے؟ امام صادق علیہ، یعنی انہیں الہی حکمران اور اپنا ہادی اور اپنا امام خلیفہ حجت خدا کس کو؟ امام صادق علیہ السلام کو سمجھتے تھے۔ لہذا جو جس کا پیرو ہوتا ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، قلب کے اندر جس کی تعظیم اور جس کے لیے اس کا نرم گوشہ ہے وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو یہ دو پیرو ہیں امر امامت کے۔ اب عمر بن حنظلہ کے پاس انہوں نے یا اپنا پیغام بھیجا کہ جاؤ آپ پتہ کر کے آؤ۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام تک ان دونوں کی رسائی نہیں تھی۔ جیسے عرض کیا کہ ہمارے تقریباً تمام ائمہ علیہ السلام ایک نوع غیبت میں ہی زندگی بسر کرتے رہے، یعنی اکثریتی تشیع اور عوام الناس جو معاشرے کے اندر ہیں وہ آزادانہ طور پہ ان سے استفادہ نہیں کر سکتی تھی، اور اکثریت لوگوں کی پہنچ بھی ان ہستیوں تک نہیں تھی۔ حکومت کی جو مختلف طرح کی نظر بندی اور مختلف طرح کے مظالم اور شکنجے تھے ان کی وجہ سے نہیں لوگ آتے تھے، یعنی یا اٹھا لیے جاتے تھے اور خوب تشدد کا نشانہ بنتے تھے، یا ان کو نظر بند کر کے ملنے ہی نہیں اصلاً دیا کرتے تھے۔ اس لیے وہ جو 4000 کا عدد بھی آتا ہے وہ فردی لوگوں کی ملاقاتیں ہیں، ایک ساتھ وہ کوئی درس کی صورت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی عمر بن حنظلہ جو ہے وہ آئے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں اور بتایا کہ وہ دو تو اب چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ کرائیں، تو کیا کریں وہ؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ، اور اسی آیت سورہ نساء آیت نمبر 60 سے استدلال فرمایا، خلاصہ گزشتہ جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کا خلاصہ عرض کیا جا رہا ہے کہ امام نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے اس معاملے کے لیے رجوع کریں گے ان کے عدالتوں کی طرف یا حاکم کی طرف، کیونکہ حاکم یہ حق رکھتا ہے کہ وہ جاری کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سیاسی حکمران بھی تھے اور قاضی القضات بھی تھے اور پوری فوج کے کمانڈر بھی تھے، لہٰذا یہ سارے کے سارے عہدے ہر دور میں خلیفہ کے پاس رہے ہیں۔ خلیفہ فوراً وہاں پہ عدالت قائم کر کے جاری کر سکتا ہے حکم، البتہ وہی قوانین کے تحت۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اگر انہوں نے اپنے اس مسئلے کے لیے رجوع کیا تو انہوں نے طاغوت کی طرف رجوع کیا، اور پھر امام نے خود ایک اور فرعی صورت بتائی کہ اگر وہ رجوع کرے اور فیصلہ حق کے مطابق ہو، یعنی قرآن و جو احادیث و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے عین اس کے مطابق حق فیصلہ سنایا جائے، تو یہ دو چیزیں ہیں کہ آپ نے ایک عمل ہے آپ کا رجوع کرنا اور دوسرا ہے اس کا حق یا باطل فیصلہ سنانا۔ ہم وہ صورت لے رہے ہیں کہ جب حق فیصلہ سنایا ہے، تو امام کہتے ہیں تب بھی یہ جو رجوع اس نے کیا ہے اس کی بنیاد پہ وہ طاغوت کی طرف رجوع کہلائے گا، اور اس کا حق حکم لینا بھی اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ باطل تو قطعاً ٹھیک ہے ہی نہیں، لیکن اگر وہ حق حکم بھی لیتا ہے تو وہ بھی درست نہیں ہے، وہ اس سے اخذ نہیں کرے گا۔ یہاں پہ ہم پھر کیا سوال کریں گے؟ ہم بھی آج کے دور میں امام زمانہ علیہ السلام تک ہماری رسائی نہیں ہے، اور اس حکم کو اگر ہم اسی طرح لیں، اور امام نے آیت کریمہ پھر پڑھی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، طاغوت کی طرف یہ رجوع اپنی حاکمیت میں، یعنی امور سیاسی و عدالتی امور میں یہ طاغوت کی طرف رجوع کر کے اپنے آپ کو مومن بھی خیال کرتے ہیں، نہیں ہو سکتا یہ کام۔ تو اس نے بھی یہی کہا فقلت کیف یصنعان، پھر یہ دونوں کیا کریں بندے؟ امام علیہ السلام نے، یعنی اب اس کلمے سے پتہ لگتا ہے امام تک رسائی نہیں ہے، تو امام اب وہ صورت بتا رہے ہیں کہ اگر امام معصوم تک آپ کی رسائی نہیں ہے اور آپ کو ایک مشکل پیش آ رہی ہے تو تب آپ کیا کریں؟ امام فرماتے ہیں فَيَنْظَرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ، انہیں چاہیے کہ جو امر امامت سے، تم لوگوں میں امامت سے وابستہ ہے، پیرو امامت ہے، وہ تلاش کریں کوئی ایسا فرد، اور پھر اس میں چند خصوصیات دیکھیں، ممن روا حدیثنا، ان میں سے ہمارے احادیث
کو بہتر طور پہ کون روایت کرتا ہے، یعنی وہ راوی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ راوی وہی شخص حقیقت میں صلاحیت رکھتا ہے بننے کی جو کلام امام کو اپنے سینے میں محفوظ بھی کر سکے اور اس کے اندر نہ نسیان اور بھول چوک کا شکار ہوا ہے اور نہ اپنے طور پہ وہ اضافہ کرتا ہے، بلکہ جیسا سنا ہے ویسا اگلے کو منتقل کرے گا۔ اس طور پہ وہ احادیث، دیکھیے حدیث نہ ہماری حدیثوں کا یہ راوی ہو، یعنی ہماری حدیثیں اس نے اپنے سینے میں جم کی ہوئی ہوں اور وہ وثاقت کے ساتھ اسے بیان کرتا ہے۔ وہ نظر فی حلالنا و حرامنا، دوسری صفت کیا ہے کہ اس کی گہری نگاہ ہو ہمارے حلال اور ہمارے حرام کے اوپر، اور تیسرا کیا وعرف احکامنا، اور ہمارے احکام سے وہ مکمل طور پہ واقف اور جان پہچان بھی اس کی رکھتا ہو۔ تو امام فرماتے ہیں، اب دیکھیں ادھر حکم دے رہے ہیں فَلْيَرْضُوا بِهِ حَكَمًا، ایسے شخص کو اپنے اوپر بطور حکم و حاکم قبول کر لیا جائے۔ انہیں کیا چاہیے کہ وہ راضی کس بات کے اوپر ہوں؟ ایسے شخص کے اوپر وہ راضی ہو جائیں، اس سے وہ اپنے معاملات کو حل کرائیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، اس کو میں نے، یہ جو شخص ان خصوصیات کا مالک ہے اور اس تک تم لوگوں کی رسائی ہے، تو میں نے تم لوگوں کے اوپر اس شخص کو کیا قرار دیا ہے؟ حاکم قرار دیا ہے۔ ادھر کلمہ حکم کی تحقیق کرتے ہوئے بعض ہمارے فقہا وہ اس بات کے قائل ہوئے کہ اس سے مراد صرف قضاوتی امور ہیں۔ آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ اور دیگر ہمارے بزرگان وہ اس بات کے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مانند دیگر فقہاء اکابر اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، یہاں پہ عربی زبان کی رعایت کی جائے گی، اور عربی زبان کی رعایت کے مطابق چونکہ اس دور میں حاکم قاضی بھی اپنے طور پہ قضاوت کا بھی حق رکھتا تھا، کیونکہ خلیفہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں، تو یہ اپنے طور پہ حق رکھتا تھا، اگرچہ قاضی القضات اور چیف جسٹس اس دور پہ متعین ہوتا تھا، اس کے باوجود اسے شرعی طور پہ یہ حق حاصل ہے کہ اللہ کے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ افراد کے درمیان کرائے۔ تو یہاں پہ حاکم سے مراد، جس طرح لغت نے یہ بات بیان کی، عربی زبان میں جیسا کہ لفظ بول کے معنی لیا جاتا ہے، وہ حکمران اور قضاوت میں جو فیصلہ کرنے والا ہر دو مراد ہیں۔ ایک کے اوپر اگر آپ نے اسے مقید کرنا ہے دلیل چاہیے، کیوں آپ وہ جو رائج معنی ہے عربی زبان میں حکم یا حکمن بمعنی حاکم و حکمران، اس کو کیوں ترک کر رہے ہیں؟ اس کو ترک کرنے کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے۔ لہذا قد جعلت علیکم حاکما، میں نے تمہارے اوپر اس شخص کو کیا قرار دیا ہے؟ حاکم۔ پھر آگے دیکھیں اس شخص کی قیمت دیکھیں کہ اس کے پیچھے چلنا اور اس سے حکم لے کے اس کی اتباع کرنا، اس کے بارے میں کیا حساسیت نفوس میں امام صادق علیہ السلام ایجاد فرما رہے ہیں۔ فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا، جب وہ ہمارے حکم کے ساتھ فیصلہ کرے، فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ، اور پھر اس کے بعد ان میں سے کوئی قبول نہ کرے، فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَعَلَيْنَا رَدَّ، تو اس نے اللہ کے حکم کو خفیف اور ہلکا جانا، یعنی نظر انداز کیا، اور ہمیں اس نے رد کیا ہے، ہماری بات نہیں اس نے مانی۔ وَالرَّادُ عَلَيْنَا رَادُ عَلَى اللَّهِ، اور جو ہمارے فیصلوں کو اور ہمیں رد کرنے والا ہے، منہ موڑنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو رد کرنے والا ہے۔ وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ، اور یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے حد میں داخل ہو جاتا ہے۔ قُلْتُ، پھر آگے دوبارہ اور شقیں پوچھی عمر بن حنظلہ نے کہ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا، اگر ہر شخص ہم میں سے وہ بعض افراد کو ہر کوئی اپنے طور پہ اختیار کرنے لگ جائے، فَرَضِيَا أَن يَكُونَ النَّاظِرِينَ فِي حَقِّهِمَا، اور وہ جو ہیں یعنی مختلف افراد ایسے صلاحیتیں رکھتے ہیں، ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہ جب حکم بیان کریں تو اس حکم میں اختلاف ہو، پھر کیا کریں؟ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مثلا دو بندوں نے ایک شخص کو فلاں آیت اللہ بالفرض آج کی زبان میں، مراوی کو آج کے دور میں ہم نے آیت اللہ کا نام دیا ہے، معاشر میں جیسا کہ رائج ہے، ایک کی طرف رجوع کیا، چونکہ آیت اللہ بنتے ہی ہوا ہے کہ وسائل الشیعہ معنی کے اعتبار سے حتماً حفظ ہو، اللہ وہ آیت اللہ نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے مجتہدین ہیں وسائل الشیعہ، شیخ الریاملی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام فقہی احکام کی اس کے اندر احادیث ابواب بندی کے ساتھ، فقہی ابواب بندی کے ساتھ موجود ہیں، وہ ان کے ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ جیسے بعض لوگوں نے جن پہ جن چڑھا ہوتا ہے تو تعویذ ساتھ رکھتے ہیں،
تو یہ اسی طریقے سے وسائل وشیاں ان کی ہمراہ ہی رہتی ہے، اتنا انہوں نے اس کو مطالعہ کیا ہوتا ہے، بلکہ بعض درس خارج جو بزرگان دیتے رہے ہیں انہیں پوری سند سمیت متن یاد ہے، وہ زبانی وہ حدیثیں پڑھتے ہیں، اتنا انہوں نے عمیق یاد کیا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ اس دور میں جو راوی تھے آج کے دور میں آیت اللہ اسے کہا جائے، جیسے پروپیگنڈا آپ کیا ہوا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی راوی کو آیت اللہ کہہ دیں، نہیں آیت اللہ، اگر وہ آیت اللہ پھر صحیح نہیں ہے اس شخص کے لیے جسے وسائل الشیعہ حد عقل معنی کے اعتبار سے حفظ نہیں ہے، وہ تو اصلاً احادیث پہ نگاہ ہی نہیں رکھتا۔ امام معصوم کیا فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے حلال حرام پہ نگاہ رکھتا ہو اور پہچانتا ہو ہمارے حکم کو۔ حکم کو کیسے پہچانے گا؟ بہت عمیق احادیث کو کوئی یاد کرے گا تب بھی حکم کو پہچانتا ہے، نہ یہ کہ توضیح مسائل سے 4 مسائل اسے یاد ہے اور موٹے موٹے 5 مسائل اس نے حفظ کر لیے تو بس یہ ہمارے احکام تمام احکام کو جان کے نہیں۔ یہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے تمام فقہی احکام جو ان تک پہنچے ہیں، یعنی اس کی دسترس میں، کیونکہ استطاعت کی حد تک یہ بات ہوتی ہے، تو وہ اسے پہچانتا ہو۔ تو ابھی ہمارے جو ہم تک پہنچے فقہی احکام و وسائل الشیعہ میں شیخ الرحملی نے تمام کتب سے جم کر کے اس میں احادیث اکٹھی کی، اور پھر جو رہ گئی محدث نوری رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے مستدرک الوسائل کے نام سے بقیہ احادیث اکٹھی کی اور اس کا استدراک کیا۔ اب یہاں پہ شک کون سی کر رہے ہیں کہ وہ 2 ایسے افراد کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں جنہوں نے ان کے حق میں فیصلہ کیا ہے، وَاخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَكِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ، یعنی اب آپ ہی کی حدیث میں اختلاف، ایک کہہ رہے نہیں یہ حدیث ہے، دوسرا کہہ رہے یہ حدیث ہے، ایسے مورد میں کیا جائے، کس کا حکم ہم لیں؟ یعنی مثلا فَإِن كَانَ كُلُّ رَجُلٍ، ان میں سے ہر شخص کیا ہے، اختارا، وہ اختیار کرے، انتخاب کرے، رجلا من اصحابنا، ہم شیعہ علماء میں سے ایک شخص کو اختیار کر لیا، صحیح ہے، ان میں سے ایک نے، فرضیہ، اور وہ دونوں فریق جن کا اس نے جھگڑا حل کرنا ہے، اس فرد نے، ان یکون الناظرین فی حقہما، وہ راضی ہیں کہ یہ جو ہیں دونوں کے حق میں یہ شخص کے اوپر وہ دونوں راضی بھی ہیں، واختلف فیما حکما، اب ہمارے ان کے پاس کیا گیا، دونوں نے الگ الگ، یعنی 2 مثلا زید اور عمر ہیں، انہوں نے ایک بندے کا انتخاب کیا، اور مثلا جعفر اور بالفرض رضا ہیں، انہوں نے ایک اور بندے کا انتخاب کیا، اور ایک ہی مسئلہ ہے، اس مسئلے میں اس نے ان دونوں کا جو حق میں جو ایک فیصلہ کیا ہے وہ کچھ ہے، اور اس نے جو ان کے حق میں فیصلہ کیا وہ اس کے برعکس ہے، اب ٹکراؤ ہو گیا۔ یعنی اب ان دونوں نے کس سے استفادہ کیا تھا؟ امام علیہ السلام کی حدیث سے ہی، ہر 2 کے پاس ہے کیا جس سے وہ فیصلہ دونوں کا سنا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ امام کی حدیث ہے۔ تو اب حدیث میں جب ٹکراؤ ہو جائے تو دونوں میں سے کس کی مانیں گے ہم؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں الحکم ما حکم بہ اعدلہم وافقہم واصدقہما، افقہہما اعدلہما واعدلہما اعدلہما وافقہہما واصدقہما فی الحدیث واورعہما، ان دونوں میں سے پھر دیکھو کہ سب سے زیادہ عادل کون ہے، صحیح ہے۔ نمبر 2 افقہہما، کون زیادہ دقت ان احکام کے اندر رکھتا ہے، فقہ کہتے ہیں دقت کرنا، نظر گہری رکھنا، کون زیادہ گہری نظر رکھتا ہے۔ نمبر 3 حدیث کے بیان میں زیادہ اصدق سچا کون ہے۔ نمبر 3 اورعہما، ان میں زیادہ متقی پرہیزگار اور گناہوں سے اجتناب کرنے والا کون ہے۔ ولا یلتفت الی ما یحکم بہ الآخر، تو ان میں سے جو پہچانا جائے یہ زیادہ فقیہ ہے، یہ زیادہ ورع اس میں ہے، عدالت اس میں زیادہ ہے، یہ حدیث میں بیان کرنے زیادہ سچا ہے، تو دوسرے کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ پھر اس نے اور صورتیں نکالیں اور پھر اس میں بتائے، کیونکہ حدیث طولانی ہو جائے گی اور پھر وثاقت کی بات آتی ہے اور چند اور قواعد آتے ہیں، ہم اسی کے اوپر مقبول عمر بن حنظلہ ختم کرتے ہیں، کیونکہ بقیہ کا جو حصہ ہے وہ ہمارے پاس پھر ایک فقہی مباحث کے درمیان چلا جائے گا، کیونکہ عمر بن حنظلہ نے چند اور شقوں کے اعتبار سے سوال کیا۔ یہ 2 شقیں چونکہ قابل فہم ہے اور آسان ہے اس لیے یہ عرض کر دیں۔ اس کے بعد وہ قواعد اور ان قواعد کے اوپر تبصرے علماء کے مختلف ہیں اور دیگر احادیث ہیں۔
اب ہم آ جاتے ہیں روایات کی طرف، اور اس کے اوپر آج اپنی اس گفتگو کا اختتام کریں گے، اور اس طرح سے انشاءاللہ اگلے درس میں اگلے گمان کی طرف منتقل ہوں گے، اور اس گمان کا دروازہ فی الحال عارضی طور پہ بند کرتے ہیں، اور اس کو ہم انشاءاللہ فقہائے کرام کی آراء کے تناظر میں کسی اور مورد میں اپنے موضوع بحث قرار دیں گے۔ اور یہ والی اب بات ہے کہ سورہ نساء سے ہمیں ایک بات پتہ لگ گئی، امام کی عمر بن حنظلہ کی یہ جو روایت ہے اس سے بھی یہ پتہ لگ گیا کہ اپنے فیصلوں میں حد الامکان آپ کبھی بھی رجوع نہ کریں، اس کی طرف رجوع کریں جس سے امام کا حکم ہمیں پتہ لگے گا اور یہ شرائط اس کے پاس موجود ہوں۔ اور انہی روایات کی وجہ سے الحمدللہ مرجعیت اور ولایت فقیہ ہر دو کا جو باب ہے وہ ہمارے پاس کھل چکا ہے، اور الحمدللہ ایک سسٹم اور نظام کی صورت میں ولایت فقیہ نیابت کے باب میں موجود ہے یہ ہمارے پاس میدان۔ یہاں پہ اب ہم آتے ہیں کہ معاشروں کے اندر جب ہم عملی صورت اختیار کرتے ہیں تو یہاں پہ چند سوال ابھرتے ہیں۔ یہ مسئلہ تھوڑا سا اب ہمارے لیے پیچیدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگ عموماً اپنے طور پہ بڑے بڑے ناموں سے متاثر ہوتے ہیں، اور فقہا کے نام اور ان کی آراء لا کے اگلے کو دبانے میں کامیاب یا حد اقل اختلاف کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے امام کا وظیفہ کیا قرار دیا ہے۔ شیعہ سنی دونوں متفق ہیں، امام کا جو اصل وظیفہ ہے وہ حکومت و قوانین کے اجراء کے ذریعے وہ امت کی ہدایت ہے۔ اصل وظیفہ کیا ہے؟ ہدایت ہے، لیکن ہدایت کس طریقے سے؟ حکومت و اجراء قوانین الہیہ، یعنی ہدایت میں حکومت جب قائم کریں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو بدمعاش اور ہر درم متکبر موجود ہیں مجرمین، ان کو گردن سے طاقت سے پکڑا جائے، اور یہ امام معصوم ہی پکڑ سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب حکومت آ جائے۔ حکومت ایک ٹول ہے، ایک ذریعہ ہے، ہدف کسی بھی صورت نہیں ہے۔ کس چیز کا ذریعہ ہے؟ اجراء قانون کریں۔ حکومت حاصل ہو جائے ضروری نہیں ہے اجراء قانون فوراً ہو جائے گا، کیونکہ حکومت میں بہت بڑے بڑے مسائل پیدا کیے جا سکتے ہیں، جیسے امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں پورا ملک تو ایک قسم کا آ گیا سوائے 5-10% حصے کے شام کے، بقیہ بیت المال ہے، پوری فورسز ہیں، اور امام علیہ السلام کے پاس پورا اقتدار حکومت میں آ گیا، لیکن اتنے مسائل کھڑے کیے گئے کہ وہ اجراء قوانین الہیہ نہیں انہیں کرنے دیے گئے ساری جگہوں پہ۔ مثلا فدق کو واپس نہیں دینے دیا گیا، امام علیہ السلام زبردستی تو نہیں وہ لے سکتے، اس لیے اس کے لیے مراحل طے کیے جائیں گے۔ خلاصہ کلام، حکومت کے بعد اجراء قوانین کے لیے زمینہ فراہم کرنا پہلے کی نسبت آسان ہو جاتا ہے، ایک مرحلہ طے ہو گیا۔ لہذا امام معصوم کا اصل وظیفہ کیا ہے؟ دین کو بیان کرنا ہدایت کی غرض سے، دین کو قائم کرنا معاشرے کے اندر حکومت کے ذریعے۔ بس دین کو بیان بھی کریں گے، بیان دین بھی ذمہ داری ہے، بیان یا حفظ دین آپ دونوں کہہ لیں، بیان و تبلیغ اور بیان ایک ہی چیز ہے۔ بیان دین یا شرح دین، تفصیل دین، دین کی تفصیلات بیان کریں گے، اور حفظ دین بھی کریں گے، لیکن کس کے ذریعے سے؟ حکومت کے ذریعے سے، وَإِلَّا تو محفوظ ہے امام زمان علیہ السلام کے پاس۔ نمبر 2 کیا ہے؟ دین کو قائم کریں گے معاشرے کے اندر، کس کے ذریعے سے؟ حکومت کے ذریعے سے۔ لیکن اگر حکومت لیں کیسے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں حکومت تو خود بخود آ جائے گی اور کوئی ہمیں کام نہیں کرنا، کوئی مسئلہ اس طور پہ کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت تک بس گھروں میں بیٹھے نماز روزہ پڑھ لیا تو کافی ہے، تو یہ اہل بیت علیہ السلام کی نہ روایات سے سازگار ہے، نہ ان کی سیرت سے یہ مناسبت رکھتا ہے، اور نہ آیات کریمہ میں اس طرح سے ہمیں ہدایت ہے۔ قرآن اور اہل بیت ہر دو منبع اس رخ کے دین کو بیان نہیں کرتا، وظیفے کی طرف تعین ہوتا ہے۔ اب ادھر سوال یہ پیدا ہوگا، ائمہ اطہار علیہ السلام نے کیونکہ الگ سے شیعہ فرقے کی تاسیس کی، یا نہیں امت کو ہی قرار دیا اور امت کے اندر ایک جانثار اور بڑے گہرے عمیق ایمان کے حامل گروہ کو تشکیل دیا، اور وہ شیعہ کہلایا۔ حقیقت کیا ہے؟ یہی ہے کہ الگ سے کوئی فرقہ نہیں بنایا، ایک امت کے قائل ہیں، اس لیے امت سے کٹ کے زندگی بسر اہل بیت علیہ السلام نے نہیں کی، امت کے درمیان زندگی بسر کی،
اور امت کے درمیان زندگی بسر کرتے ہوئے اس گروہ کو وجود دینا چاہا کہ جو خالصتاً ان کے تابع ہو اور ایمان کے اس اعلیٰ ترین درجے کے اوپر فائز ہو کہ جس میں وہ فقط اور فقط امام علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے، کیونکہ ان کے ذریعے سے پھر معاشرے کے اندر ایک وحدت ملی طور پہ اور سیاسی الہی کے طور پہ ایک وحدت قائم کی جا سکتی ہے۔ لہذا امام علیہ السلام اس تناظر میں، یہ سیرت سے ان کے ظاہر ہوتا ہے ہمارے پاس۔ جیسے یہ واقعہ آپ کی خدمت میں سنا ہے کہ قحط پڑ گیا مدینہ میں، امراء بھی گندم کے ساتھ جو ملا کے کھانے میں مجبور ہو گئے۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس سال کے قریب کی گندم محفوظ اعلیٰ قسم کی گندم موجود تھی، تو امام نے اپنے غلاموں کو بلایا۔ اب سارا کا سارا معاشرہ کیا ہے ہماری آج کی اصطلاح میں وہابی ناسبی یا سنی بالفرض۔ ان کے ہمسائے کون ہیں امام صادق علیہ السلام کے؟ اکثر بیشتر اہل سنت، یا تھوڑا اور سخت کہہ لیں تو بہت سارے ناسبی بھی ہیں۔ تو جب دیکھا کہ قحط پڑا ہوا ہے معاشرے میں اور امراء بھی جو کے ساتھ ملا کے گندم کھانے میں مجبور ہو رہے ہیں، تو امام نے بلایا اور کہا کہ یہ ساری گندم باہر بیچ آؤ۔ بڑے حیران ہوئے کہ یہاں امام، ہمارے تو خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس پورے سال کی پڑی ہے، بالآخر کہا تو ایک سال کے اندر تو ختم ہو جائے گا، تو ہم آرام سے اچھی غذا کھائیں۔ تو امام نے فرمایا کہ نہیں، ان میں سے اتنا حصہ بچاؤ گندم کا اور یہ بقیہ ساری گندم بیچ کے آ جاؤ۔ ایک حصہ رکھا، ایسا نہیں ہے کہ سب کی سب گندم بیچ دیں، پہلا جملہ مبالغتاً تھا۔ ایک حصہ امام نے رکھا اور بقیہ سارا کا مثلا نصف رکھا، نصف بیچ دیا، یا ایک ثلث رکھا، بقیہ کہا کہ فروخت کر کے آؤ۔ اور پھر انہیں کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ زندگی بسر کریں سختی میں اور میں اچھی غذاؤں کے اوپر گزارا کر سکوں۔ امام نے فرمایا کہ ہم اسی طرح سے زندگی بسر کریں گے جیسے معاشرے کے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی اس طرح سے امام صادق علیہ السلام کے بارے میں وارد ہوئی ہے کہ یہ قحط وغیرہ پڑ گیا تو لوگوں نے اپنی خوراکیں بچانا شروع کر دیں، محفوظ کرنا شروع کر دیں۔ دیکھا کہ لوگ حاجات بڑھ چکی ہیں، لوگوں کی فقر بڑھتا جا رہا ہے، بھوکے سونے لگ گئے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فقراء کی سطح کے اوپر زندگی بسر کرنے کے لیے اس مال کو فروخت کرا دیا، بانٹا لوگوں کے درمیان۔ لہذا امت کا حقیقی درد رکھنے والی ہستی کون ہے؟ امام معصوم ہے۔ وہ امت کے ساتھ باپ کا رویہ اختیار کرتی ہے کہ اگر باپ کا کوئی نافرمان بیٹا جتنی بھی اس کی نافرمانی اور معصیتیں کرتا رہے، لیکن جب وہ مجبور ہوگا تو باپ اس کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرتا ہے۔ لہذا بعض اوقات ہمارے معاشرے میں ایسا محسوس ہوتا ہے، اپنے آپ کو امام کی جگہ پہ رکھ کے پھر وہی اپنا چودھریوں والا فتویٰ سناتے ہیں اور چودھریوں والا تعصب دکھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ بڑا اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ امام کی جگہ پہ اپنے طور طریقے علاقائی اور متعصبانہ اور جذباتی رکھ کے اور پھر سب کو ناسبی جہنمی قرار دے کے اب عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں اور فرقہ واریت کی اساس کے اوپر کہیں کہ ہم بڑے مومن۔ ایسا قطعاً یہ معیار اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں نہیں تھا۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہوا کہ اب امام علیہ السلام چاہتے ہیں کہ حکومت کے اندر اثر پیدا کریں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام، وہ آج کی اگر زبان استعمال کی جائے تو پارلیمنٹ میں ان کی پرورش ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے دربار میں ہوئی، تو دربار میں کمی تھی کسی چیز کی ان کے لیے، سونے کا یعنی چمچ لے کے، ہے نا، سونے کا نوالا لے کے وہ پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے وہاں پہ جو زندگی بسر کی وہ امیرانہ نہیں ہے، وہ عیاشی والی زندگی نہیں ہے، شہوانی زندگی نہیں ہے۔ ادھر بھی حکومت میں اپنے اثرات پیدا کر لیے مومن آل فرعون۔ یہ در حقیقت اسٹریٹجی ہے کہ مومن آل فرعون آپ بنائیں اس اندر تاکہ امت کو فائدہ دے سکیں، صرف فرقے کی جہے سے ہر چیز کو نہ دیکھیں۔ یہ فرقہ واریت شروع ہوئی تھی شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، لہذا شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے بعض اقوال نادر بھی ہیں، جیسے یہ والا مسئلہ ان کے سامنے جب پیش آیا کہ خلیفہ دوم کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی کا نکاح ہوا یا نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا وہ بیٹی نہیں تھی کوئی اس نام کی، انہوں نے بیٹی کا ہی اس طور پہ، کیونکہ بڑا سخت دور تھا، وہ آل بوائے آئے ہوئے تھے، بوائیین، اختلاف ہے کہ آیا وہ زیدی تھے، اسماعیلی تھے یا شیعہ اثنا عشری تھے، زیادہ احتمال ان کا اسماعیلی ہونا یا زیدی ہونا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے آگ لگا دی فرقہ واریت کی، شیعہ اثنا عشری علماء نے آگ نہیں لگائی تھی،
اس لیے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذ میں بعض شیوخ جن سے انہوں نے حدیثیں لی ہیں ان میں ناسبی بھی ہیں، خود شیخ صدوق لکھ رہے ہیں کہ یہ ناسبی تھا لیکن اسے حدیث لے لی۔ اسی طرح سے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ، سید مرزا علم الہدا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اساتذ میں اہل سنت مشائخ میں شامل ہیں۔ ہمارے ہاں کتنی حدیثیں اہل سنت سے پہنچی ہیں، مثلا سکونی جو ہیں، ابن ابی زیاد سکونی، غالباً اسماعیل بن ابی زیاد ان کا نام ہے، سکونی اہل سنت ہیں، غیاث اہل سنت ہیں۔ اسی طریقے سے فضائل بن عیاض، وہ صوفی بزرگ بھی ہیں اور اہل سنت، اور ہمارے تمام علماء رجال نے ثقہ بھی قرار دیا فضائل بن عیاض کو۔ ادھر ایک اور بھی وہ ہے کہ انہوں نے صوفیہ اور عرفاء سے اظہار برات کرتے ہوئے متشددانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، ساروں کی مشرک۔ یہ فیکٹری ہمارے ہاں بھی موجود ہے جو ہم اہل سنت میں تکفیریوں کے حوالے سے جانتے ہیں، لیکن وہ تکفیری فیکٹری قلیل ہے ہمارے ہاں، لیکن ہے ضرور۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ سب کو، شیعوں کے بھی دائرہ ایمان اور اس سے خارج کریں۔ اب فضائل بن عیاض دیکھیں، وہ راوی ہیں، رجال کی کتابوں میں آپ ہمارے پڑھ لیں، الکافی میں شیخ محمد بن یعقوب کلینی نے فضائل بن عیاض سے روایتیں لی ہیں، اور علماء رجال نے لکھا ہے کہ عامیون، وہ عامی تھے، ثقۃ عامی، قابل اعتماد ہیں لیکن اہل سنت تھے۔ لہذا مکتب تشیع اہل سنت سے ایسی نہیں ٹکراتی تھی۔ بویہیون کی وجہ سے 5ویں صدی ہجری کے آغاز میں یا 4تھی صدی ہجری کے اختتام پہ شدید ترین شیعہ سنی لڑائی شروع ہو گئی۔ خلفاء اہل سنت کو گالم گلوچ کیا جاتا بدترین طریقے سے، اور اس کے نتیجے میں پھر یہاں پہ وہ حملے کرتے، آگ لگاتے۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 دفعہ پوری لائبریری اس صورت میں جلا دی گئی۔ بڑے بڑے مناظرے ہوتے تھے، آج کا دور تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا آج کسی نے مناظرہ کرنا ہے، شیعہ ہو یا سنی، اس نے جو دلائل لے کے آنے، اس دور میں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، وہ 5ویں صدی ہجری کی کتابوں کا مطالعہ کر لے، اس کے پاس سارے کچھ جوابات موجود ہیں۔ اسی طرح یہ نواب اربع، وہ جس محلے میں رہتے تھے وہ خالصتاً ناسبیوں کا ایک قسم کا محلہ تھا۔ مسجد براسا میں ان کے زیارت گاہ بھی ہے، آج بھی ادھر جانا آسان نہیں ہے، کیونکہ ادھر تبرہ کیا کرتے تھے اعلانیہ، اس کی صورت میں قاتلانہ حملے کیے۔ حتیٰ کہ اردن میں تبریہ علاقہ کہ دلائل الامامہ کتاب لکھی گئی ہے، ابن غالباً جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، 2 طبری گزرے ہیں، ایک اہل سنت میں مورخ اور مفسر ہیں ابن جریر طبری، اور ایک شیعہ طبری ہیں۔ طبریہ ایک علاقہ ایران میں ہے اور ایک تھا اردن کے نواحی علاقوں میں۔ تو اس جگہ پہ امام حضرت عباس علیہ السلام، حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی اولاد کربلا کے واقعے کے بعد وہ یہ سارے مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، اکثر بیشتر، تو وہ ادھر جا کے آباد ہو گئی۔ اس جگہ کے اوپر علاقے کے ساتھ ہی بعض صحابہ کی قبریں بھی تھیں، کیونکہ وہ علاقوں میں بنو امیہ اور بنو عباس ہی کی طرف سے حاکم بنتے تھے، اور صحابہ جب تک تھے تو ان میں سے جو افراد بنو امیہ سے سازگار تھے صحابہ میں، انہوں نے حکومت بھی دی۔ تو اب ہوا یہ کہ بعد کے ایام میں، یعنی 3ری صدی ہجری میں، تیسری چوتھی صدی ہجری میں، 3ری کے اختتام، 4تھی کے آغاز میں، اس علاقے میں، یا 5ویں صدی ہجری تک آپ یہ زمانہ کہہ سکتے ہیں، ادھر بڑے بڑے محدثین، شیعہ محدثین گزرے، یعنی ایک چھوٹی بستی ہے چند ہزار افراد کے اوپر مشتمل، لیکن بڑی بڑی شخصیات شیعہ گزریں۔ وہاں پہ جو جذباتی لوگ تھے، تو اب وہاں پہ اہل سنت آتے تھے ان صحابہ کرام کی قبر کی زیارت کرنے، مثلا شاید حضرت ابو ہریرہ کی ادھر قبر تھی یا اس طرح سے کچھ، تو وہ زیارت کرنے جب آتے تھے تو وہ جب محلے سے گزرتے تھے تو محلوں میں وہ خوب خلفاء کے اوپر تبرہ کیا جاتا تھا، اعلانیہ تبرہ، تنگ بھی بہت ہوتے تھے، تو چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی ہوئی تھیں، اور اس کی وجہ سے یہاں تک کہ انہوں نے لشکر کشی کی، اور لشکر کشی کر کے مکمل اس علاقے کا صفایا کیا، اور ابھی تک وہاں پہ تشیع نہیں ہے، علاقے ہی ملیہ میٹ کر دیے۔ وہ تبریہ کا ایک ہے، آپ کو یہ نیٹ پہ ساری معلومات مل سکتی ہیں۔ اب یہاں پہ یہ دیکھا، یہ جو طریقہ کار ہے یہ اسماعیلی، زیدی اور اس طرح کے گروہوں کی جانب سے آیا تھا۔ وہ شیعہ اثنا عشری نہیں تھے سارے کہ جو تبرہ کرتے تھے، کیونکہ ان علاقوں کے اوپر اسماعیلی حکومتیں قائم ہوئی تھی،
مصر کے اوپر، جنہوں نے جامعۃ الازہر یونیورسٹی بنائی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے نام پہ، یا یمن میں زیدیہ حکومت آ گئی تھی، شیعہ اثنا عشری حکومت جو مذہبی طور پہ وہ تو آئی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اس سے پہلے جو بادشاہت گزری ہے وہ قاجار ہیں یا صفوی ہیں، اس کے علاوہ بادشاہت یا بویہی ایک احتمال دے سکتے ہیں، خاص بادشاہوں کی حکومت نہیں ہے، اگر آئی بھی ہیں تو بادشاہی تھے، انہوں نے کوئی شیعہ نظریات کا پرچار کرنا اپنے لیے لازم قرار نہیں دیا ہوا تھا، وہ ان کے اپنے نظریات کے اعتبار سے جو ان کی نظر تشیع کے لیے تشیع کے اعتبار سے تھی اس کو انہوں نے خوب پرچار کیا۔ بہرحال یہ کہنا ادھر مقصود تھا کہ ائمہ اطہار علیہ السلام وہ جیسا کہ روایات میں آیا امت کے اوپر شفیق باپ کی مانند ہیں، ان کو اپنی طرح کا ہم ایک متعصب فرد نہ قرار دیں، وہ امت کے مسائل کو اپنا مسئلہ قرار دیتے ہیں، لہٰذا یہاں پہ امت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ایک اسٹریٹجی اختیار کرتے ہیں کہ ہم حکومت کو کیسے لیں۔ اس کے اوپر ابھی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے کہ انہوں نے حکومت کو حوالے سے کیا کیا روش متعارف کرائے۔ مثلا ایک روش جو ان کی سیرت میں واضح ملتی ہے وہ یہ ہے کہ لشکر کشی کے ذریعے سے حکومت نہیں لینا چاہتے، جیسے اہل سنت میں جو مباح طریقے ہیں حکومت لینے کے اور امیر المومنین کہلانے کے، ان میں پہلا ہے شورائی طور پہ، دوسرا جمہوری انداز، امت متفق اکثر بیشتر ہو جائے، تیسرا ان کے یہاں وہی خلیفہ اول دوم سوم کے وصیت کے ذریعے سے ایک عادل حاکم دوسرے حاکم کا انتخاب کر کے چلا جائے، چوتھا کیا ہے وہ جو لوٹ مار کا سلسلہ پھر شروع ہوا امام علی علیہ السلام کے دور کے بعد، کہ جس نے لشکر کشی کی اور لشکر کشی کر کے قبضہ کیا، تو اس طرح سے انہوں نے قبضہ، جیسے معاویہ بن ابی سفیان نے لشکر کشی کی اور پھر وہ حوادث ایسے تشکیل پائے کہ امام علی علیہ السلام شہید کیے گئے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ، پھر امت نے دوبارہ خیانت کی، جیسے امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی خیانت کیا ہے، امام عادل کے ساتھ رعایا خیانت کریں، یہ سب سے بڑی خیانت ہے، کیونکہ اس کا احتمال تو ہوتا ہے کہ حاکم رعایا پہ ظلم کرے اور بیت المال لوٹے، اس کی تو صورتیں ہوتی ہیں، لیکن امام عادل ہے جو ان کا نفع چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ رعایا ان کا ساتھ نہیں دیتی، یا یہ جملہ امام علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں کہ میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں، میں جو تم لوگوں کے ساتھ مختلف طرح کے ہدایہ دے رہا ہوں، بیت المال سے نواز رہا ہوں، مشکلات تمہاری دور کر رہا ہوں، غربت اور فقر دور کیے جا رہے ہیں، یہ سارے اعمال میں انجام دے رہا ہوں اپنا وظیفہ الہی سمجھتے ہوئے، اللہ کی خاطر تمہارے ساتھ یہ برتاؤ کر رہا ہوں، لیکن تم ذاتی مفادات کی خاطر میرے پاس آتے ہو، یعنی یہ جو نعرے لگاتے ہو، قصیدے پڑھتے ہو، تمام کوششیں کی اپنے ذاتی مفاد مجھ سے لینا چاہتے ہو۔ کہتے ہیں شکوہ تھا امام علی علیہ السلام کا امت سے یہ، لہٰذا ہم نے یہ تو ملاحظہ کیا کہ یہ ایک اسٹریٹجی تو ہمارے پاس یقیناً آ جاتی ہے کہ لشکر کشی ممنوع ہے، لشکر کشی کے ذریعے سے حکومت نہیں لی جائے گی، اس لیے مکتب تشیع آج بھی اپنی نظریاتی بنیادوں کے ساتھ کسی ملک یا کسی خطے میں وہاں پہ اپنی عسکری قوت کے ساتھ بھی ابھری ہے تو وہاں پہ لشکر کشی نہیں کی۔ مثال آپ کے سامنے لبنان ہے، لشکر کشی کر کے لبنان کی حکومت نے لی، وَإِلَّا اصل فوج ادھر کون سی ہے؟ پاکستان کی طرح مارشل لا لگ سکتا ہے یا نہیں؟ ادھر لگ سکتا ہے، ادھر آ سکتے ہیں، ڈکٹیٹر آئے اور 10 سال کے بعد الیکشن کرا لیں، مسئلہ ہی حل، وہ الیکشن میں جیت لیں گے وہ۔ اسی طرح جیسے مرسی آیا ہوا مصر میں، لائے جا سکتے ہیں اس میں، لیکن لشکر کشی مکتب تشیع میں ممکن نہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ لشکر کشی کر سکتے تھے یا نہیں؟ لیکن عوامی حمایت بھی انہوں نے حکومت کو قائم کیا۔ اسی طریقے سے عراق کے اندر جو مقاومتی گروہ ہیں مکتب تشیع کے، لشکر کشی کر سکتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ شام کے اندر کر سکتے ہیں وہ، جبکہ وہاں پہ ایک بڑے پیمانے پہ قربانی مکتب تشیع نے اہل بیت علیہ السلام کے حرم اور اسلامی ممالک کے دفاع کی حقیقت میں جنگ لڑی ہے۔ یہ تمام اسلامی ممالک کے دفاع کی جنگ تھی، یہ صرف اور صرف شام کی جنگ نہیں تھی، اس میں خطرہ عراق کو بھی تھا، ایران کو بھی تھا، پاکستان کو بھی تھا، افغانستان کو بھی تھا، اور یہ بات یہ حکومتیں ساری جانتی بھی ہیں۔ انہوں نے وہاں پہ دیکھیں ڈٹ کے مقابلہ مکتب تشیع نے قربانی دی اور وہاں پہ فاتح نکلی، اور فاتح جو ہے وہ ایک قوت کا گھمنڈ رکھتا ہے یا نہیں؟
لیکن چونکہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے نظریاتی اساس کی بنیاد پر تحرک کو ایجاد کرنے والے ہیں، اس لیے انہوں نے وہاں پہ کوئی لشکر کشی نہیں کی، بلکہ جو قربانیاں دیں اس خطے کی اصل تولیت اور اصل اس کی کفالت کس کے سپرد کی؟ حکومت کے سپرد کی، جو اس خطے کی حکومت ہے، یعنی شام کی حکومت کے سپرد اسے خاموشی سے کیا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ائمہ علیہ السلام کی ان روایات سے اور سیرت سے پتہ لگتا ہے کہ بیجا لشکر کشی کی کوئی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ پھر کون سی روش ہے؟ روش تبلیغ ہے، روش اخلاق ہے، روش ہمدردی ہے، روش احسان ہے۔ یہ روش امت کے درمیان متعارف کرائیں، اور نمونے ہمارے پاس اس کے کیا ہیں؟ خود امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، تمام ائمہ علیہ السلام کی شخصیت۔ جیسے امام صادق علیہ السلام کے میں نے صرف ابھی آپ کے سامنے چند واقعات سنائے ہیں، بقیہ واقعات طولانی ہیں۔ اب اس ضمن میں ایک ہمارے پاس بحث رہ جاتی ہے، یہ تو یہ بات تھی کہ امامت اپنا وظیفہ رکھتی ہے کہ اس نے حکومت لے کے دین کو قائم بھی کرنا ہے اور دین کو بیان بھی کرنا ہے، صحیح ہے؟ وہ انفرادی تو بیان ہوتا رہا اور آج بھی ہو رہا ہے، لیکن مکتب جو ہے وہ اجتماعی طور پہ حاکمیت کا تصور، اس لیے مہدویت کی ہے عالمی سطح پہ حکومت۔ جو مہدویت کا نظریہ رکھتا ہو تعجب آور ہے، وہ غیبت میں اصلاً حکومت کا قائل نہ ہو، کاملاً دونوں چیزیں متضاد ہیں ایک دوسرے کے، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ خلاصہ کلام یہ روشوں کے اوپر ہمیں دقت کرنی چاہیے اور اس کو مورد بحث قرار دینا چاہیے کہ افسوس کہ ہمارے یہاں ان جہاد سے کام کم ہوا ہے، لیکن مواد کثیر ہماری کتابوں میں موجود ہے، کثیر، حتیٰ کہ وہ جو عباسی دور میں جنگیں ہو رہی تھی بارڈر ایریاز پہ، تو وہاں پہ امام کے پاس آتے کہ ہم ان میں حصہ لے سکتے ہیں، تو امام نے فرمایا اگر داخلی جنگیں ہیں ممنوع ہے، اگر مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں کسی ایک گروہ کا حصہ بننا جائز نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ اگر کفار کے ساتھ بارڈر ایریا پہ جنگ ہو رہی ہے جو ریاست کے اوپر یا اسلامی معاشرے کے اوپر حملہ آور ہے، یہاں پہ امت اور اسلامی معاشرے اور اسلامی ریاست کے تحفظ کے لیے جنگ میں حصہ لینا جائز ہے۔ اور یہ ہمارے پاس باب الجہاد پڑھیں تو اس میں روایات ہمارے پاس آتی ہیں، مکتب تشیع کی بنیادیں اس حوالے سے واضح اور آشکار ہیں۔ اب یہاں پہ آئے گا کہ ان سلاطین کے حوالے سے پھر کیا حکم ہے؟ بس ہمارے لیے یہ مشکل آسان ہوگی کہ معاشرے کے اندر کوئی لشکر کشی، دہشت گردی اور اس طرح کا تو کوئی ہے ہی نہیں احتمال، اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں مسلمان کو نقصان پہنچانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ہم یہ کہیں گے یہ فلاں شخص جو ہے یہ طواغیت کا پیرو ہے، یہ فلاں شخص ناسبی ہے، یہ فلاں شخص یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، چلو اب اس کا مال لوٹیں، شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ سوال بھی لوگ پوچھتے ہیں اور مراجع اظام کی فتاویٰ بھی اسی ضمن میں روایات کے طور پہ موجود ہے، لیکن حکمرانوں سے تشیع کا ایک ٹکراؤ رہا ہے، کیونکہ بالآخر تشیع کی بنیاد کس چیز کے اوپر بنی؟ امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں حکمران سے ہی ٹکراؤ ایک پیدا ہوا ہے، اسے قبول مکتب تشیع اپنی اساسی اعتقادی جو ان کے اساس ہے قرآن کریم اور روایات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اساس پہ حضرت ابوبکر کو امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں خلیفہ قبول مکتب تشیع نہیں کرتی۔ اب یہاں پہ یہ بھی نہیں کہتی کہ دہشت گردی اب کرنے لگ جاؤ، یہ بھی نہیں کہتی کہ اب مقدسات جو ہیں اس کی توہین شروع کر دو اور امت کو پارا پارا کر دو، نہیں، امت کا تحفظ بھی لازم ہے، لیکن اپنا موقف بھی دلائل کے ساتھ رکھتی ہے۔ حکمران کے ساتھ جو ٹکراؤ ہے وہ ٹکراؤ روایات میں بہت آشکار ہے ہمارے سامنے۔ اب ادھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم آج کے دور میں کس طرح سے سروائیو کریں، پھر کریں کیا ہم آج کے دور میں؟ تو ادھر ہمارے پاس دو اصطلاحات ہیں، اس کے اوپر گفتگو ختم کرتے ہیں، لیکن اب فقہا کی آراء انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں رہی۔ ایک ہے حکم اولی یا حکم واقعی، اور ایک ہے حکم ثانوی۔ ہمارے پاس جو حکم اصلی، حکم اولی و حکم، کیونکہ اولی ثانوی کے مقابلے میں ہے، حکم واقعی بھی اسی طرح ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو حکم واقعی ہے وہ اولی کے طور پہ یہ تھا، اور یہی حکم واقعی حکم ثانوی کے طور پہ یہ ہے، اس لیے ہم اولی اور ثانوی کو لے کے آتے ہیں۔ کل آغاز درس کا انشاءاللہ اسی حکم کی بحث سے کریں گے ہم، کہ حکم کیا ہے اور کیسے احکام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب زمین پہ معاشروں کو خلق کیا اور انسانوں کو
منظم زندگی ان کی کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے احکام ان کے لیے خود ایجاد کیے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایجاد کی اور اللہ کے علم میں ہیں، یہ حکم واقعی کہلاتے ہیں، اور ان کی تبلیغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یا شریعتوں کے ذریعے سے ہوئی، اور اس کا علم حجت الہی کے پاس ہے، اور ان سے ہم لے کے عمل کریں گے۔ یہ حکم اولی آ گیا۔ بس ہر انسان کی پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ حکم واقعی و حکم اولی کے اوپر زندگی بسر کرے۔ ہم نے جو ابھی تک جتنا مواد پڑھا ہے، یہ سارا کا سارا حکمرانوں کے بارے میں حکم اولی کو بتا رہا ہے۔ ایک ہے حکم ثانوی، جسے حکم اضطراری بھی کہا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اضطرار کے مورد میں۔ اب مورد اضطرار کی تشخیص ہم نے دینی ہے۔ بس اس طرح نہیں ہے کہ اب پاکستان میں شرابیں پینے لگ جائے اور کہیں کیوں شراب پی رکھیں، بس مجبور تھا، کیا کروں میں، سود پہ سود کھائی جا رہا ہے، کیا کریں کہ مجبور تھا میں۔ حکمرانوں کی خوب چاپلوسی کر رہا ہے، آئے روز دن رات الیکشن، اور حکمران کی پبلسٹی میں مشغول ہے، اسے کہ کیوں یہ کر رہی ہو، کہ اضطرار تھا جی۔ یہ بہانے اس سے نہیں ایجاد ہو جاتے، بالآخر خدا کی بارگاہ میں انسان جواب دہ ہے۔ لہذا مثلا شہید قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ رہبر معظم فلسطین کے حل کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ فلسطین کا حل مقاومت میں ہے۔ شہید قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ تو آشکار کہا کرتے تھے کہ کوئی جائے اور ٹیبل ٹاک کے ذریعے سے آزاد کرا کے لے آئے، پارلیمنٹوں کے ذریعے سے، اور یہ جو حقوق کے بل ہوتے ہیں پیش کر کے اور ان کو قبول کرایا جاتا ہے، ان کے ذریعے آزاد کرائے۔ کوشش آپ کر لیں، آپ کے پاس پورے انٹرنیشنل بھی فورمز موجود ہیں، آپ کے پاس اپنے نیشنل فورم ہر ملک کے موجود ہیں۔ اب یہاں پہ تشیع کے جو سربراہان ہیں وہ فلسطین کے بارے میں راہ حل کیا پیش کرتے ہیں؟ مقاومت۔ مقاومت صرف ایک خطے کی نہیں، امت مقاومت کرے، عالم اسلام مقاومت کرے، شیعہ سنی مل کے مقاومت کرے۔ لیکن ہمارے یہاں بعض ایسے افراد ہیں، مثلا اگر ہماری پارلیمنٹ میں بولتے رہے پیچھے مثلا پیپلز پارٹی کے لوگ بھی، سنی بھی، اور بڑی جاندار اور بڑی جوشیلی تقریریں کی فلسطین کے حق میں، لیکن انہی کی یہ جب سیاسی مذہبی پارٹی کے فرد نے ادھر بل پیش کیا، کہا دیکھا انقلاب آ گیا۔ انہوں نے انقلاب اسی کو رکھا ہے، کہا کہ وہ بند کمرے والے جو ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ یہ تو ادھر ہی بند کمرے والے رہ گئے، ہم دیکھیں میدان میں حاضر ہو کے فلسطین کی آواز کو ہم نے اٹھا دیا۔ فلسطین کی آواز ادھر جا کے اٹھتی ہے، وہ تو پہلے اٹھی ہوئی تھی، وہ تو قائد اعظم بھی بیان دے گئے۔ قائد اعظم کا بڑا خوبصورت بیان ہے کہ یہ عالم اسلام کے قلب میں خنجر ہے، واقعی ایک قائدانہ بیان ہے ان کا۔ وہ تو پارلیمنٹ والے بیانات تو ہر ملک میں چل رہے ہیں، روڈوں والے احتجاج بھی ہر ملک میں چل رہے ہیں۔ آج کا دور یہ نہیں رہا، اگلا مرحلہ طے کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا حکم اولی کے طور پہ بہانوں کی ہمارے پاس گنجائش نہیں رہتی۔ انشاءاللہ ہم آئیں گے کہ حکم ثانوی کے موارد کیا ہیں، کل ہم پڑھیں گے۔ حکم ثانوی یہ ہوتا ہے مثلا استثنائی مورد۔ حکم ثانوی ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ استثنائی مورد، صحیح ہے۔ حکم اولی اصل زندگی حکم اولی ہے، استثنائی مورد ہوتا ہے کہ آپ نے حکم ثانوی اختیار کیا۔ حکم ثانوی اور حکم اضطراری ایک ہی۔ مثلا اصل یہ ہے کہ شراب حرام ہے، مرنے لگے ہیں یا بیماری ایسی پڑ گئی ہے کہ چند قطرے نہ ملائے دوا میں تو علاج نہیں ہوگا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ حکم اضطراری کہیں گے۔ یہ حکم اضطراری ہمارے پاس کہلائے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے نماز توڑنا جائز نہیں ہے، لیکن ادھر بندہ ڈوب رہا ہے، ادھر کیا کریں گے؟ نماز توڑنا واجب ہے انسان کا کہ اسے بچائے۔ اب بچا سکتا تھا، نہیں بچائے تو قتل میں شریک کہلائے گا۔ حکم اضطراری ہے اس کے لیے ادھر، وَإِلَّا نماز توڑنا جائز نہیں تھا۔ ادھر حکم تبلیغ کس کی ہوتی ہے؟ حکم ثانوی کی یا حکم اولی کی؟ مثلا یہ ہم تبلیغ اپنی مسجدوں سے، امام بارگاہوں سے اور مدارس میں اور نجی محفلوں میں کریں گے۔ کبھی کبھی پی لیا کرو شراب، کبھی کبھی سود کھانے میں کیا ہے یار، اضطرار تو ہوتا ہی ہے نا، صحیح ہے۔ عقل میتہ کے نام پہ خوب پبلسٹی شروع کر دیں کسی بھی حکمران کی، یہ ہمارے ہاں دین نے سکھایا ہے؟ یا دین حکم اولی پہ تبلیغ ہوتا ہے؟
یہ تو بہت آشکار چیز ہے۔ حکم اولی کیا ہے حکمران کے حوالے سے تشیع میں؟ ایک فرد ایسا نہیں ہے کہ جو اختلاف رکھتا ہو۔ اجماعی مسائل میں سے ہمارے یہ مکتب تشیع کے فقہا میں، اختلافی مسائل میں سے نہیں ہے یہ، یعنی حکم اولی میں ان ابواب میں اختلاف تشیع میں نہیں پایا جاتا۔ آیا یہ مورد حکم ثانوی ہے یا نہیں؟ اختلاف ہو سکتا ہے۔ حکم ثانوی میں ہم یہ کر سکتے ہیں، حکم اولی کے دائرے سے بعض ایسے موارد ہیں کہ جن میں باہر آیا جا سکتا ہے، وہ موارد انشاءاللہ، مثلا تقیہ کا ایک مورد، جب بھی تقیہ کا مورد ہو جائے وہ کیا ہے؟ حکم اضطراری۔ اکراہن کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جبرن، وہ ہے انشاءاللہ اسے ہم پڑھیں گے کہ اس میں فقہا نے اس کی واضح طور پہ تبیین کیا کہ یہ موارد ہیں حکم ثانوی کے، یہ نہیں ہے تو حکم ثانوی بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کو کل مطالعہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔